السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اردو آڈیو اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اوکے، تو آج ہم پڑھنے والے ہیں پارٹ 8 آف تکمیل حیات سیزن 2۔ جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج میں بہت تھکی ہوئی ہوں، بٹ میں نے پہلے سوچا کہ اسکپ کر دیتی ہوں آج کے ایپیسوڈ، بٹ پھر میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، لیٹ سٹارٹ۔ تو آپ لوگ سبسکرائب بھی کر لیں، کچھ میرا بھی فائدہ کر دیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے آ رہی ہوں ایپیسوڈ لے کے، تو آپ کچھ میرا بھی سوچ لیا کریں۔ چلیں بغیر دیر کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دبے قدموں سے اندر داخل ہوتے اس نے ایک گہری نگاہ بیڈ کی سمت ڈالی، جہاں سر کندھوں تک کمفرٹر لپیٹے وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ پورے کمرے میں اس نازک وجود کی جان لیوا بھینی بھینی سی مہک اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ مائی بیوٹیفل مون۔ واچ اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے اس نے مرر سے ہی مڑتے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ کوٹ اتارتے اس نے سلیقے سے کرسی کی پشت پر پھیلایا اور پھر شرٹ کے اوپری بٹن کھولتے وہ صوفے کی جانب بڑھا تھا۔ گہری سانس بھرتے اس نے احتیاط سے اپنے شو لیس کھولتے پاؤں کو جوتوں کی قید سے آزاد کیا۔ اچانک کندھے میں شدید درد سا اٹھتا محسوس ہوا تھا، جسے نظر انداز کرتے وہ گہری سانس بھرتے صوفے سے اٹھا۔ وارڈروب سے اپنا نائٹ ڈریس نکالتے وہ واش روم کی سمت بڑھا تھا۔ شاور آن کرتے ہی پانی جیسے ہی اس کے زخمی کندھے پر گرا، خون کی رفتار پہلے سے کئی گنا بڑھی تھی۔ یسال آغا شاہ نے چہرے پر بکھرتے بالوں کو پیچھے کرتے اپنی حد درجہ سرخ پڑتی نیلی آنکھوں سے اس زخم کو دیکھا۔ چاقو کافی گہرائی سے پیوست ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کافی دیر تک شاور کے پانی کے نیچے رہنے کے بعد اس کی بند پڑتی آنکھیں جیسے کھل سی گئی تھیں۔ وہ شرٹ لیس واش روم سے باہر نکلا، اپنے بھیگے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ دراز کی سمت بڑھا۔ فرسٹ ایڈ باکس نکالتے وہ ڈریسنگ میز پر سامان رکھتے اب روئی کی مدد سے زخم صاف کرنے لگا، جب اچانک کمرے میں گونجتی نور آئینہ کی خوفزدہ چیخ پر وہ گھبرا کر مڑا۔ مون۔ ہونٹوں سے بے اختیار خوف سے اس کا نام ادا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے ایک ہی جست میں بیڈ تک پہنچا تھا۔ نور آئینہ جو لڑکھڑا کر رونتے منہ بیڈ سے نیچے گرنے لگی تھی، یسال آغا شاہ نے اسے بمشکل سے گرنے سے پہلے سنبھالا۔ اس کا دل خوف سے تیز تیز دھڑک رہا تھا، آنکھیں خوف سے سرخ پڑ گئیں۔ نور آئینہ لرزتے ہوئے خوفزدہ سی اس کے سینے سے لگی تھی۔ شش مون، کچھ نہیں ہوا مائی لو، مائی بیبی، رو نہیں۔ وہ اسے بچوں کی طرح سینے میں بھینچ کر سہلانے لگا تھا، جو تھوڑی دیر پہلے گرنے کے خوف سے اب تک کانپ رہی تھی۔ یہ سوچ ہی اس کا سانس روک رہی تھی کہ اگر وہ گر جاتی تو کیا ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جیسے ہی سنبھلی تھی، اس نے سر فوراً سے اس کے کندھے سے نکالتے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ یسال نے حیرت سے اسے دیکھا، جو بھیگی نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہارے کندھے سے خون بہہ رہا ہے یسال، کیا ہوا تمہیں؟ یسال نے لب بھینچ کر اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو کو بڑے ضبط سے برداشت کیا تھا۔ مون میری جان، کچھ بھی نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے گالوں کو اپنی انگلیوں کی پشت سے صاف کرتے وہ گمبھیر مگر مدھم سے لہجے میں بولا۔ نور نے ہچکی روکتے اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں میں دیکھا، جو درد برداشت کرنے کے چکر میں سرخ پڑ چکی تھیں۔ یسال آغا شاہ اسے والہانہ محبت اور فکر بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جس نے نرمی سے اوپر اٹھتے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنے نرم گداز لب رکھے تھے، اور یسال آغا شاہ کو لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ وقت ٹھہر سا گیا تھا اس کے لیے۔ یقین کر پانا ناممکن تھا کہ نور آئینہ اس کی آنکھوں کو چوم چکی تھی۔ مون، اس کی بھاری آواز جذبات کی شدت سے بوجھل ہوئی تھی۔ نور نے سر اس کی آغوش سے اٹھائے اسے دیکھا۔ کیا تم ایک بار پھر سے یہ کس کر سکتی ہو؟ یسال کسی بچے کی طرح فرمائشی انداز میں بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی نور آئینہ کے لب مسکرائے تھے، گالوں کا گلابی پن بڑھا تھا۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے بے ساختہ ہی اسے دیکھتے شرما کر چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ یسال، پہلے اس زخم کا کچھ کرو، خون بہہ رہا ہے۔ ایک نگاہ اس کے شانے سے بہتے خون پر ڈالتے وہ فکر مندی سے بولی تو یسال نے گہری سانس بھرتے اسے آہستگی سے خود سے دور کیا۔ ویٹ کرو ڈارلنگ، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے سرخ گال پر ہونٹ رکھتے وہ جلدی سے اٹھا تھا اور مہارت سے اپنے زخم کو صاف کرتے پٹی کرنے کی کوشش کی، مگر کندھا زخمی ہونے کے سبب ہاتھ پیچھے نہیں ہو پایا۔ نور کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی اور پھر اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات دیکھ وہ جلدی سے اٹھی تھی اور اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے اس کے ہاتھ سے پٹی لے چکی تھی۔ یسال اسے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ نور آئینہ کا اتنی کیئر، محبت اور اس کا یوں اپنی فکر کرنا یسال آغا شاہ کو عجیب سے احساس سے روشناس کروا رہا تھا۔
وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا، جو مصروف سے انداز میں اس کے زخمی شانے پر پٹی باندھ رہی تھی، مگر تکلیف کے تاثرات اس کے چہرے سے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ مون پلیز میری جان، رو مت، میں ٹھیک ہوں۔ پٹی کرتے ہی وہ ہونٹ کچلتے اس کے بھیگے آنکھوں سے دیکھنے لگی، جس پر یسال تڑپ اٹھا تھا۔ اسے نرمی سے اپنی گود میں بھرتے اس نے ہونٹ نور رائنا کی پیشانی پر رکھے۔ بہت برے ہو تم یسال، بالکل خیال نہیں رکھتے تم اپنا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو پھر۔ وہ غم و غصے کے عالم میں چیخی تھی، جس پر یسال نے گہری سانس بھرتے اسے بے بس نگاہوں سے دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے مون، میں ٹھیک ہوں، بس ذرا سی چوٹ ہے، دیکھو تمہارے سامنے ہوں، بالکل ٹھیک، صحیح سلامت ہوں۔ اس کے آنسو صاف کرتے یسال نے اسے پچکارا تھا، اب رونا بند کرو ڈارلنگ، ورنہ ہمارا بیبی بھی تمہاری طرح ہوگا بات بات پر رونے والا۔ وہ گھڑی مغرور ناک چڑھائے شرارت بھرے لہجے میں بولا تو نور رائنا کی خوبصورت آنکھیں پھیلیں، جنہیں دیکھ یسال آغا شاہ کی آنکھیں چمکی تھیں۔ تم مجھے روندو کہہ رہے ہو؟ وہ جھٹ سے اس کی گود سے اٹھی تھی اور اسی تیزی مگر احتیاط سے یسال آغا شاہ نے اسے دوبارہ سے اپنی گود میں بھرتے کمر کے گرد حصار باندھا۔ میں تمہیں نہیں، اپنی مون کو کہہ رہا ہوں، جس کا چاند سے زیادہ خوبصورت اور معصوم چہرہ مجھے آنسو سے تر بالکل اچھا نہیں لگتا۔ وہ مخمور نگاہوں سے اس کے چہرے کا طواف کرتے شدت جذبات سے بوجھل لہجے میں بولا تو نور رائنا کی پلکیں لرزی تھیں۔ مقابل کی تعریف اس کی نظریں ہر بار ہی نور رائنا کو پزل کر دیتی تھیں۔ وہ اب بھی شرم و حیا سے سرخ پڑی اس کے حصار سے نکلنے کو پر تول رہی تھی۔ سوئی کیوں نہیں تم جان؟ وہ باری باری اب اس کی ہتھیلیوں کو چومتے نرم گرم شدت بھرے لہجے میں مستفسر ہوا۔ نور رائنا کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، دل پسلیوں سے سر پٹکنے لگا تھا۔ سوئی تھی، بس آہٹ پر آنکھ کھل گئی۔ نظریں جھکائے وہ بمشکل سے بولی تو یسال آغا شاہ مبہم سا مسکراتے اسے باہوں میں بھرتے بیڈ کی جانب بڑھا۔ اسے نرمی سے بیڈ پر لٹائے وہ کمفرٹر اس کے اوپر اٹھاتے خود دوسری سمت سے اس کے برابر لیٹا، اسے حصار میں قید کر گیا۔ سو جاؤ مون، اگر میری نیت بدلی تو تمہاری ننھی سی جان مشکل میں پڑ سکتی ہے۔ وہ بند آنکھوں سے سکون سے اس کی گردن میں چہرہ چھپائے بولا تو نور رائنا نے گھبراتے ہوئے آنکھیں جلدی سے موند دیں۔ زیلے بیٹا لیٹی رہو۔ وہ بستر سے اترنے لگی تھی جب اچانک کمرے میں داخل ہوتی نعمت شاہ نے اسے ٹوکا۔ زیلے نے جھٹ سے سر اٹھائے انہیں دیکھا، جو تیز تیز قدم اٹھاتے پرجوش سی کیفیت میں اندر داخل ہوتی اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے پیشانی چوم گئی تھیں۔ زیلے بے ساختہ ہی حیا سے سرخ پڑی تھی، نظریں گالوں پر سایہ فگن ہوئی تھیں۔ بہت بہت مبارک ہو میری جان، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ایک ساتھ ہمیں دو خوشیوں سے نوازا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سر کی بلائیں لیتی اسے سینے سے لگا کر بولی۔ زیلے نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی کمرے میں داخل ہوتے ساحر خانزادہ کے ساتھ زرار پاشا خان کو دیکھ وہ جھٹ سے بستر سے اٹھی۔ نعمت نے اسے دیکھتے سرنفی میں جھٹکا اور پھر اسے آہستگی سے بستر پر بٹھایا۔ اللہ پاک صحت دے میرے بچوں کو، آمین۔ زرار پاشا خان تو گویا خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ زیلے خان تو اسے بچپن سے ہی نور جیسی عزیز تھی، ایک ساتھ نانا اور دادا بننے جیسی خوشیاں ملی تھیں اور دونوں ہی اس کے لیے بیش قیمتی تھیں۔ کچھ کھلایا یا نہیں میری بیٹی کو؟ شکل دیکھو اس کی کتنی مرجھا گئی ہے۔ نعمت شاہ زیلے خان کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھتے فکر مندی سے بولی، جس پر ساحر خانزادہ نے بغور اپنی بیوی کو دیکھا تھا، جو تھوڑی تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ ماما تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا کھلایا ہے، مگر یہ ٹھیک سے کھا نہیں رہی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے سنجیدگی سے گویا ہوا تو نعمت نے سانس فضا کے سپرد کرتے سرنفی میں جھٹکا۔ ایسی حالت میں یہ سب کچھ ہوتا ہی ہے، مگر اب تمہیں سارے کام کاج چھوڑ کر اپنی بیوی پر توجہ دینی ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھو، تھوڑی دیر بعد اسے کچھ نہ کچھ کھلاؤ۔ نعمت نے بیٹے کو دیکھتے اسے سنجیدگی سے بتایا، جو توجہ سے ان کی بات سن رہا تھا۔ جی ماما، ایسا ہی کروں گا اب سے میں۔ آپ یہ بتائیں نور کیسی ہے، آئی کیوں نہیں وہ آپ دونوں کے ساتھ؟ وہ خود بھی زہلے اور نعمت کے قریب بیٹھا اور گہری سانس بھرتے سنجیدگی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے وہ بھی، اور سچ کہوں تو بہت خوش بھی۔ وہاں پر بھی سب اس کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں کہ ہم نے خود ہی اسے ساتھ آنے کا نہیں کہا۔ نعمت تو اپنی بیٹی کو اپنے مائکے میں اس قدر خوش دیکھ کر دل سے مطمئن اور پرسکون ہو گئی تھی۔ چلیں اچھی بات ہے، جتنی جلدی وہ اور یسال ایک دوسرے کو سمجھیں اتنا ہی اچھا ہے۔ ماما آپ دونوں تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، ریسٹ کر لیں تھوڑی دیر تک، شام تک چاچو لوگ بھی پہنچ آئیں گے۔ ساحر اپنی ماں کے گرد بازو حمائل کرتے نرمی سے بولا تھا۔ نعمت پرسکون سی ہوتے آنکھیں موندتے سر اس کے سینے سے ٹکا گئی۔ بیگم میرے ہوتے تمہیں اپنے اس نالائق بیٹے کے سینے سے لگنے کی کوئی ضرورت نہیں، اٹھو فوراً اور چلو میرے ساتھ۔ زرار پاشا خان پہلو بدلتے کافی دیر تک دونوں ماں بیٹے کے لاڈ پیار کو دیکھ خود سے ضبط کھوتے آگے بڑھا تھا اور جھٹکے سے نعمت کا ہاتھ جکڑتے وہ اسے فوراً سے ساحر سے الگ کرتے سرد لہجے میں بولا،
نعمت کا چہرہ شرم سے لال پڑا تھا۔ زرار پاشا خان سے اسے کسی بھی اچھے کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ وہ آج بھی پہلے جیسا تھا، ضدی اور بے باک۔ پاشا خان آپ چلیں؟ میں ٹھیک ہے ساحر، تم لوگ آرام کرو، تمہاری ماں کو ذرا فریش ہونا ہے تو ہم بھی چلتے ہیں۔ اپنے مضبوط مردانہ ہاتھ میں نعمت شاہ کے ہاتھ کو دبوچتے وہ سنجیدگی سے ساحر سے مخاطب ہوا۔ نعمت کی بات کو اس نے سرے سے اگنور کیا تھا۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، ساحر باپ کے چہرے کی سرخی دیکھ لب دبائے بمشکل سے ہنسی ضبط کرتے بولا تھا۔ ان دونوں کے کمرے سے جاتے ہی وہ سر جھٹکتے دروازہ لاک کرتے زہلے کی جانب بڑھا جو سر جھکائے فرش کو گھور رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم رہبر، میرے پہنچنے تک وہ جو کوئی بھی تھا وہاں سے جا چکا تھا۔ میرے اور کمرے میں ارسل اعجاز کی بھاری آواز گونجی تو رہبر شاہ نے اپنی ضبط سے سرخ پڑتی آنکھیں ایک دم سے کھولی تھیں۔ توحید شاہ کے مردہ وجود کو اس کی حویلی بھیج دیا گیا تھا، مگر رہبر شاہ کے تن بدن میں آگ کا الاؤ سا جل رہا تھا۔ جس بے دردی سے توحید شاہ کو مارا گیا تھا وہ چاہ کر بھی بھول نہیں سکتا تھا۔ بس ایک بار مجھے پتہ چل جائے کہ وہ کون ہے جس نے میرے یار کو اس قدر بے دردی سے مارا ہے، میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے جان سے ماروں گا۔ رہبر شاہ کی غراہٹ بھری آواز پر کمرے کا دروازہ ایک دم سے کھلا تھا۔ سرد و سپاٹ چہرے سمیت تالیہ ان دونوں کو دیکھتے ان کے سامنے رکی۔ میں جانتی ہوں اسے کون تھا وہ شخص۔ تالیہ کی سرد آواز پر وہ دونوں بے ساختہ ہی اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ کون ہے وہ تالیہ؟ رہبر شاہ کی آواز غصے سے لرزی تھی۔ یسال آغا شاہ، اس نے مجھ سے میرا بھائی چھین لیا، میری آنکھوں کے سامنے انہیں بے دردی سے مارا، اب میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ بھیگی نم آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھتے وہ نفرت بھرے لہجے میں دھاڑی تھی۔ توحید شاہ کا مردہ وجود اب تک اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ نہیں تالیہ، ایسے نہیں، ہم اسے جان سے نہیں ماریں گے، ہم ایک ایک کرتے اس سے اس کی ساری خوشیاں چھین لیں گے، اس کے بعد اسے بے بس کر کے اسے جان سے ماریں گے۔ ارسل اعجاز کا لہجہ وحشت سے بھرپور تھا، آنکھوں میں نفرت کا سمندر موجزن تھا۔ تالیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کیسے؟ وہ اسے دیکھ کر حیرت سے مستفسر ہوئی، جس پر ارسل اعجاز نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا۔ اس کی بات سننے کے بعد تالیہ شایان شاہ کے چہرے کے رنگ بدلتے چلے گئے۔ انکل ہاتھ ہٹاؤ، مجھے اٹھنا ہے۔ وہ کب سے اسے گھور رہی تھی، جو اسے خود کے نزدیک کیے سکون سے سویا ہوا تھا۔ خوبرو چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ رملہ عالم شاہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، اس کی محبت بھری سرگوشیاں اس کے پورے وجود میں سکون سا بھرتی چلی گئی تھیں۔ اب بھی اس کی بند آنکھوں کو دیکھ وہ شرارت سے لب دبائے سنجیدگی سے بولی۔ بسام رضا ذرا سا ٹس سے مس بھی نہیں ہوا تھا، اسے یوں ہی سوتا دیکھ رملہ نے منہ بگاڑا۔ انکل اٹھ جاؤ، وہ اس کی داڑھی کو مٹھی میں بھرتے زور سے کھینچتے چلائی تھی کہ اگلے ہی لمحے بسام ایک دم سے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں کھول گیا۔ کیا بات ہے ڈارلنگ، کیوں تنگ کر رہی ہو اپنے انکل کو صبح؟ وہ خمار آلود بہکی نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھ رہا تھا، جو اس وقت بکھرے ہولیے اور کھلے بالوں میں اسے دل کے بے حد قریب لگی تھی۔ کتنا سونا ہے، صبح کے 8 بج رہے ہیں، سب کیا سوچیں گے؟ آنکھیں مٹکاتے وہ شرمانے کی ایکٹنگ کرتے بولی تو بسام رضا کا فلک شگاف کہا کمرے میں گونجا۔ اس نے جھکتے اس کے گالوں کو چوما تھا۔ سوؤں گا تو نیند پوری ہوگی، اب انکل نے اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کے بعد سونا تو بنتا ہے۔ وہ اس کے کان میں شریر سی سرگوشی کرتے اس کی چلتی زبان کو بریک لگا گیا۔ بہت ہی کوئی ڈیش آدمی ہو تم، وہ تڑک کر سرخ چہرے سمیت بولتے اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ آدمی نہیں انکل جانے من، تم مجھے انکل ہی کہا کرو، تمہارے حسین لبوں سے یہ لفظ مجھے زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اس کی تھوڑی پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا تھا۔ رملہ اس کی حرکت پر سٹپٹا سی گئی۔ میرے خیال سے آپ کو سو جانا چاہیے، وہ ڈائریکٹ تم سے آپ پر آئی تھی۔ خوبصورت سبز آنکھوں میں سرخی کی ڈوریاں سمیٹے وہ نرمی سے بولی تو بسام نے لب دبائے۔ آنکھیں بند کرو۔ سرمئی خوبصورت آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھتے وہ نرمی سے بولا۔ رملہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بند تو کرو۔ اس کے اصرار پر رملہ نے جلدی سے آنکھیں موند دیں۔ اچانک اسے اپنی گردن پر اس کا بھاری ہاتھ رینگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ انکل، وہ گھبراہٹ سے بولی، جس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا بسام نے۔ بیوٹیفل، وہ میسمرائز نظروں سے اس کی خوبصورت سراہی دار گردن میں جگمگاتے اس سفید پینڈنٹ کو دیکھ رہا تھا، جس میں لکھا گیا تھا جس میں لفظ بھی خوبصورتی سے لکھا گیا تھا۔ رملہ نے جھٹ سے آنکھیں کھولتے اپنی گردن کی سمت دیکھا، جہاں ایک خوبصورت انتہائی نفیس سا پینڈنٹ جگمگا رہا تھا۔ رملہ نے بے اختیار اسے دیکھا، جس نے جھک کر اس کی پیشانی چومتے لب اس کی گردن پر رکھے تھے۔ آج سے لے کر جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں، تم رملہ بسام رضا میرے دل کے ساتھ ساتھ میری زندگی کی مالک ہو، میری چاہتوں محبتوں کی اکلوتی وارث، اور میں وعدہ کرتا ہوں رملہ کہ تمہارے اس اعتبار کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ وہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے سچے دل سے بولا تھا۔ رملہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اسے سرپرائز کیے جا رہا تھا۔ بسام،
فی الحال مجھے سونا ہے اور جب تک میں اٹھ نہیں جاتا تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی مسز بسام، اس لیے خاموشی سے سو جاؤ اور مجھے اب بھی سونے دو۔ وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے سنجیدگی سے بولا تو رملہ نے سرد سانس بھرتے سر اس کے چوڑے شانے پر رکھا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیتے آنکھیں سکون سے موند گیا۔ عیسیٰ خان، میں ٹھیک ہوں، آپ سو جائیں۔ وہ کب سے اس کے پاس بیٹھا اس کے ہاتھ کو مسلسل اپنے ہاتھوں میں لیے سہلا رہا تھا۔ ماروق نے گہری سانس بھرتے فکرمندی سے کہا تو عیسیٰ خان اس کی گرفت پر بے ساختہ ہی مسکرایا۔ میں اپنی نیند پوری کر چکا ہوں میری جان، مجھے فی الحال نہیں سونا۔ وہ ہونٹ اس کے ہاتھ کی پشت پر رکھتے محبت سے بولا تو ماروق نے لب بھینچے۔ ساری رات وہ اس کے لیے جاگتا رہا تھا، یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی، مگر اب اس کے جھوٹ بولنے پر وہ گہری سانس بھرتے رہ گئی۔ کھانا وہ تھوڑی دیر پہلے ہی کھا چکے تھے۔ دروازہ نوک ہونے پر عیسیٰ خان نے ماتھے پر بل سمیٹے ایک دم سے گردن موڑ کر پیچھے کی سمت دیکھا۔ آ جائیں، اس کی پکار پر دروازہ کھول دی جان اندر داخل ہوئی تھیں، جنہیں دیکھ عیسیٰ خان نہ چاہتے ہوئے بھی مؤدب سا اپنی جگہ سے اٹھا، مگر لبوں سے کچھ نہیں کہا تھا۔ دی جان ایک سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالتے آگے بڑھی تھیں، نظریں اب بستر پر لیٹی ماروق پر پڑیں، جس کے ماتھے پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی جسم پر اور مزید چوٹیں بھی آئی تھیں۔ خوبصورت معصوم چہرہ تکلیف کے زیر اثر مرجھایا ہوا اور زرد سا لگ رہا تھا۔ جانتا ہے عیسیٰ خان کہ تم غصہ میں حویلی سے نکلا تھا، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم اپنا بیوی کے ساتھ ایسا کچھ کرو۔ دی جان کی سرد آواز پر عیسیٰ خان نے حیرت سے چونکتے انہیں دیکھا۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ دی جان؟ عیسیٰ خان کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سرد پڑا تھا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے اس نے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے۔ یہی کہ تمہارا لاپرواہی کی وجہ سے تمہارا بیوی کا یہ حالت ہے۔ وہ سنجیدگی سے اسے گھورتے بولی تو عیسیٰ خان کے ماتھے پر بل سمٹے۔ دی جان، ایسا کچھ نہیں، خان کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا، میرا پاؤں پھسل گیا تھا، اس وجہ سے میں گری۔ خان کو کچھ نہ کہیں، وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی، اس کی وجہ سے عیسیٰ خان کو کوئی کچھ بھی کہے یہ بات ماروق آغا شاہ قطعاً برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ عیسیٰ خان نے بے ساختہ ہی اسے دیکھا تھا، جس کے چہرے پر فکر کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ بھی واضح چھلک رہی تھی۔ ایسا نہیں چلتا لڑکی، تم اپنا شوہر کو کب تک بچا لے گا؟ ہی اسے غلط سمجھتا رہا، اس نے ہمارا ناک کے نیچے سے ہماری پوتی کی زندگی برباد کر دیا، اب یہ تمہارا ساتھ بھی وہی کر رہا ہے، مگر اپنا مہروش کو اس کا حق دلا کر رہے گا عیسیٰ خان۔ دی جان کی مضبوط آواز پر عیسیٰ خان کی رنگت سرخ پڑی تھی، ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچتے وہ لب بھینچ کر گہری سانس بھرتے خود پر بمشکل سے کنٹرول کر رہا تھا۔ ایک بار تمہارا بیوی ٹھیک ہو جائے، پھر نے فیصلہ کیا ہے تو مہروش سے دوبارہ نکاح کرے گا۔ دی جان کی تحکم بھری آواز پر ماروق کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھایا، آنکھیں بے اختیار نم ہونے لگی تھیں۔ ماروق ٹھیک ہو جائے تو میں آپ کی پوتی کا اصل چہرہ آپ کے اور حویلی کے باقی سب افراد کے سامنے لاؤں گا، مگر اس سے نکاح میں مرتے دم تک نہیں کروں گا، کیونکہ میری صرف ایک ہی بیوی ہے اور وہ ماروق عیسیٰ خان ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ دو ٹوک اور مضبوط لہجے میں بولا تو دی جان نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھور کر دیکھا۔ عیسیٰ خان، تم ایک خان ہے اور ہمارا خاندان میں مرد دو تو کیا چار شادیاں بھی کرتا ہے، اگر مہروش جھوٹ بول بھی رہا ہے تو تم اس کی پسند کو اپنا لو، تم اس سے نکاح کر لو، اس سے تمہارا اور ہمارا حویلی دونوں کا عزت بچ جائے گا۔ دی جان اس کے جواب سے سمجھ چکی تھیں کہ عیسیٰ خان کبھی بھی مہروش سے نکاح پر رضامند نہیں ہوگا، اور یہ تو ان کی اپنی بھی شدید خواہش رہی تھی کہ عیسیٰ خان ان کی پوتی سے شادی کر لے، اس طرح سے وہ خان حویلی کی بہو ہونے کے ساتھ ساتھ پورے خاندان میں ان کی حویلی کی وقت کو بڑھا سکتی تھی۔ گستاخی معاف دی جان، ہمارے اسلام نے ہمیں 4 شادیوں کا حکم تب دیا ہے جب ہم ایک بیوی کو مکمل طور پر خوش اور مطمئن رکھ رہے ہوں۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بیوی اپنی رضامندی سے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دے، اور اس معاملے میں مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی اس قابل ہو سکوں گا کہ اپنی ایک بیوی کی کفالت ٹھیک سے کر سکوں، اس لیے میں مزید بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں لاد سکتا۔ اس نے لفظوں کی ہیر پھیر کر کے دوسری مرتبہ جواب ان کے منہ پر مارا تھا، جسے دی جان بخوبی سمجھ رہی تھیں، جبھی ان کا چہرہ سرخی چھلکانے لگا تھا۔ ہم تمہیں وقت دے رہے ہیں عیسیٰ خان، تم اچھے سے سوچ سمجھ لو، اس کے بعد اس میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے والا نہیں۔ دی جان، میں آپ کو اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں اور یہ فیصلہ قیامت تک نہیں بدلنے والا۔ وہ خود سے کنٹرول کھوتے اب کی بار ان کی بات درمیان میں ہی کاٹ گیا تھا۔ دی جان لب بھینچے ایک سرد نگاہ ان دونوں پر ڈالتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے کمرے سے نکل گئیں۔ عیسیٰ خان نے تیزی سے دروازہ بند کرتے لاک کیا تھا، اس کا موڈ بالکل خراب ہو چکا تھا، وہ بالکل بال مٹھیوں میں جکڑتے اپنے غصے اور اشتعال کو بمشکل سے دبا پایا تھا۔ ماروق بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو انتہا کے غصے میں تھا۔ عیسیٰ خان کی نظریں ان بھیگی خوبصورت آنکھوں پر پڑیں تو بھاگتا ہوا بیڈ پر اس کے نزدیک پہنچا۔ رونا بند کرو ماہی، تم اچھے سے جانتی ہو مجھے ان آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے۔ وہ اس کے آنسو نرمی سے صاف کرتے محبت سے بولا،
خان دی جان، وہ بولنا چاہتی تھی مگر آنسوؤں کا گولا حلق میں ایسا اٹکا تھا کہ الفاظ ادا نہیں ہو پائے تھے۔ شوہر کو کھونے کا خوف اس کے سارے زخموں کی تکلیف کو مندمل کر چکا تھا۔ عیسیٰ خان نرمی سے اس کے قریب بیٹھا، جھک کر اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں پر بوسہ دیتے وہ پھر سے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ کوئی کچھ بھی کہے ماہی، ہمیں ایک دوسرے کی ڈھال بنے رہنا ہے، کسی کی بھی باتوں میں آ کر ہم یوں کمزور نہیں پڑ سکتے۔ بس جلد از جلد مہروش کا سچ ساری حویلی والوں کے سامنے لا کر ہم واپس اپنی حویلی چلیں گے، اپنوں کے پاس۔ وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا، جانتا تھا اس وقت وہ کیا سوچ رہی ہے۔ جب بھی وہ اسے پوری طرح سے مطمئن اور پرسکون کرنا چاہتا تھا، اچانک کار پورچ میں رکتی گاڑیوں کی آواز پر عیسیٰ خان کچھ چونکا تھا۔ گاڑیاں کافی غصے سے یکے بعد دیگرے بریکس لگا کر روکی گئی تھیں، جس کی وجہ سے کھڑکی سے اندر تک ٹائروں کی چرچراہٹ سنائی دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں حویلی میں شور سا سنائی دیا تھا۔ عیسیٰ خان کی سیاہ پرکشش آنکھوں کی الجھن ایک دم سے سنجیدگی میں بدلی۔ وہ لمحوں میں سمجھ گیا کہ نیچے کون آیا تھا۔ ماہی، تم تھوڑی دیر ریسٹ کرو، میں ابھی آیا، وہ اس کا گال تھپک کر کہتے آہستگی سے دروازہ باہر سے بند کرتے سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ ریلنگ پر ہاتھ مضبوطی سے جمائے اس نے دہلیز عبور کرتی شخصیت کو حیرت سے دیکھا تھا۔ اسے شک تھا کہ وہ شخص صبح ہوتے ہی حویلی میں موجود ہوگا، اور اس کا شک کبھی غلط ثابت نہیں ہوا۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا، جس کے خوبرو چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ تم کون ہے اور تمہارا ہمت کیسے ہوا ہمارا حویلی کے زنان خانے میں قدم رکھنے کا؟ دلاور خان اپنے کندھے سے شال جھٹکتے سردواز میں اس پر غرایا تھا، جس نے ہاتھ کے اشارے سے اندر داخل ہوتے اپنے گارڈز کو ہاتھ کے اشارے سے اندر آنے سے روکا۔ اس کے اشارے پر وہ سبھی فوراً سے باہر کی طرف مڑے تھے۔ گہری سانس بھرتے وہ ایک تنقیدی نگاہ پوری حویلی پر دوڑائے اپنے سامنے کھڑے دلاور خان کی جانب بڑھا۔ حویلی کے باقی افراد بھی شور کی آواز سن کر اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے تھے۔ عیسیٰ خان، وہ ان سبھی کو اگنور کرتے اپنی بھاری مردانہ پرکشش آواز میں عیسیٰ خان کو پکارنے لگا۔ مہروش اور ابرش باورچی خانے سے نکلیں تو سامنے ہی سیاہ شلوار قمیض میں شانوں پر براؤن مردانہ شال رکھے اس بے تحاشا حسین نیلی آنکھوں والے مرد کو دیکھ چونکی تھیں۔ وہ حیرت زدہ سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھتا تھا۔ ابرش نے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے مہروش کے بازو کو زور سے جکڑا۔ ہائے، یہ اتنا حسین لڑکا ہماری حویلی میں! اس کی زبان لڑکھڑاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ مہروش خود مقابل کے حسن سے متاثر کندھے اچکا گئی۔ دی جان نے گھور کر اس لڑکی کو دیکھا۔ تم جو کوئی بھی ہو، مردان خانے میں چلا جاؤ، عیسیٰ خان وہیں تم سے مل لے گا۔ دی جان کی روبدار آواز پر وہ ایک دم سے ان کی جانب پلٹا۔ معافی چاہتا ہوں، میری وجہ سے آپ سب کو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، مگر میں مردان خانے میں نہیں جا سکتا، اس نے تمیز سے کہتے آخر میں لاپرواہی سے کندھے اچکائے تو ریلنگ کے قریب کھڑے عیسیٰ خان کے لیے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ میں آپ کی حویلی کی کسی عورت پر نظر نہیں ڈالوں گا، یہ یسال آغا شاہ کا وعدہ ہے، مگر مجھے ابھی اور اسی وقت اپنی عزیز الجان بہن سے ملنا ہے، اور میں ماہرخ سے ملے بغیر یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں۔ اب کی بار اس نے سنجیدگی سے کہتے سینے پر ہاتھ باندھے تھے۔ مہروش کی آنکھیں باہر کو ابلی تھیں اس تعارف کو سنتے، جبکہ باقی سب کا بھی یہی حال تھا۔ سامنے کھڑا لڑکا ماہرخ آغا شاہ کا بھائی ہو سکتا ہے، یہ بات سب کے لیے حیران کن تھی۔ ماڑا دماغ خراب ہو گیا تھا جو اس کا خوبصورت آنکھوں کو دیکھ کر پہچان نہ سکا کہ یہ تو بھابھی جیسا خوبصورت ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ ابرش کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھا تھا۔ مہروش، تم نے دیکھا، وہ دیکھو، اس کا گال میں گڑھا پڑ رہا ہے۔ ابرش کی آنکھیں تو جیسے یسال آغا شاہ کے خوبرو چہرے سے چپک گئی تھیں۔ اسے اپنا دل کانوں میں بجتا محسوس ہوا تھا۔ بس کر دو ابرش، اگر کسی دوسرے فرد نے تمہارا یہ باتیں سن لیں تو تمہارا ہسپتال کا نوکری بند کر دے گا سب۔ گلبہار خان نے اس کے کان میں گھستے اسے آگاہ کیا تھا۔ وہ ڈاکٹری کا امتحان پاس کر چکی تھی اور دلاور خان سے ڈھیروں منتیں کرنے کے بعد وہ پچھلے ہفتے ہی شہر کے قریبی ہسپتال میں نوکری کر رہی تھی۔ مہتاب خان بطور خود اسے لے جاتا تھا اور واپسی پر بھی وہ اسے گیٹ میں آنے سے پہلے موجود ہوتا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ ابرش خان کو مہتاب خان سرے سے ناپسند تھا، مگر اپنے شوق کی خاطر وہ اسے ایک ہفتے سے خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ بھابھی، نے ایسا بھی کچھ نہیں کہہ دیا؟ وہ منہ بسور کر بولی۔ اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش پر اس نے آنکھیں گھمائیں تو قریب ہی چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے مہتاب خان کو سرخ آنکھوں سے خود کو گھورتا پاتے وہ سٹپٹا کر جلدی سے باورچی خانے کی سمت بھاگی۔ میں یہاں ہوں یسال آغا شاہ۔ عیسیٰ خان گہری سانس بھرتے اطمینان بھرے انداز میں اس سے مخاطب ہوتے سیڑھیاں عبور کرتے نیچے اترا تھا۔ ان سب کی نظریں اس پر تھیں جو اپنی پرکشش شخصیت کے ساتھ سب کی آنکھوں میں بری طرح سے چبھا تھا۔ عیسیٰ خان، کہاں ہے ماہی؟ وہ بے قراری سے اس کی سمت بڑھتے مستفسر ہوا۔ عیسیٰ خان نے گہری سانس بھرتے اسے ساتھ آنے کا اشارہ کیا، جو اس کے پیچھے ہی سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا۔
خان میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ وہ صبح سے بستر پر بیٹھی تھی۔ گلمینہ خان اور زارون سکندر خان تھوڑی دیر پہلے ہی حویلی پہنچے تھے اور زہلے سے مل کر وہ سبھی وہاں سے نکلے تھے۔ جب ساحر خان کو جوس گلاس میں انڈیلتا دیکھ وہ منہ بنا کر بولی۔ ساحر نے آنکھیں چھوٹی کیے، اسے گھورا اور پھر اس کے قریب جاتے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا، جسے وہ فوراً سے تھام گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد یہ ہوا تھا کہ اب زہلے خان ساحر خانزادہ کی کسی بھی پیش قدمی کو فوراً قبول کر لیتی تھی۔ اس کی محبت اور چاہت پر وہ چاہے جتنی مرضی شرم و گھبراہٹ کا شکار ہوتی مگر کبھی اسے خود سے دور ہونے کا موقع نہیں دیا تھا۔ ساحر نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے جوس کا گلاس اسے تھما گیا، جسے وہ بنا کچھ بھی کہے پکڑ چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گلاس خالی کر چکی تھی، جسے ساحر نے فوراً سے تھام لیا اور واپس میز پر رکھتے وہ اسے نرمی سے خود سے لگاتے چھت کی سمت بڑھا تھا۔ وہاں موجود ایک چھوٹے سے خوبصورت جھولے پر اسے بٹھاتے وہ خود بھی اس کے نزدیک بیٹھا، اسے اپنے حصار میں قید کر گیا۔ زہلے نے گہری سانس بھرتے اپنی آنکھیں سختی سے مینچیں۔ عجیب سا بوجھل پن تھا جو اسے اپنے آپ پر محسوس ہو رہا تھا اور شاید ایک ڈر بھی۔ اس نے موبائل فون اب تک آن نہیں کیا تھا اور نہ ہی وہ اسے آن کر کے کسی نئی ٹینشن میں پڑنا چاہتی تھی۔ زہلے، ساحر خانزادہ کی بھاری آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ جی؟ زہلے نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے صبح پہلی فلائٹ سے UK کے لیے نکلنا ہے، ایک بزنس میٹنگ کے لیے۔ اس کی بات پر زہلے کے چہرے پر خوف سا لہرایا تھا۔ خان، میں جانتا ہوں مجھے ابھی نہیں جانا چاہیے مگر جانا ضروری ہے میری جان، ورنہ میں کبھی نہ جاتا، اور جب تک میں واپس نہیں آؤں گا تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا جبکہ زہلے اسے سن ہی کہاں رہی تھی۔ اس کا سارا دھیان تو صرف اسی بات میں اٹکا ہوا تھا کہ ساحر باہر جا رہا ہے۔ خان پلیز آپ نہ جائیں، میں اب آپ کو کبھی بھی تنگ نہیں کروں گی، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی کروں گی۔ وہ بھیگی نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر ساحر نے جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھتے اسے نرمی سے خود میں بھینچا۔ ساحر خانزادہ اپنی زندگی سے کبھی بھی تنگ نہیں پڑ سکتا خانم، اور تم سے دور جانا میرے لیے بالکل ایسے ہی ہے جیسے گھٹ گھٹ کر سانس لینا ہو۔ صرف 2 دن کی بات ہے، اس کے بعد میں واپس لوٹ آؤں گا۔ وہ اس کے آنسو نرمی سے چنتے اس کے گال پر بوسہ دیتے بولا تھا۔ زہلے بے ساختہ ہی اپنے ہونٹ کچلتے اس کے سینے سے لگی اپنے آنسو پر ضبط کر رہی تھی، ورنہ اس کے جانے کی خبر پر اس کا دل اداس ہو چکا تھا۔ ساحر گہری سانس بھرتے آسمان کی سمت دیکھنے لگا۔ اسے کسی بھی طرح سے زہلے کو راضی کرنا تھا تاکہ وہ اس کے پیچھے سے خوش رہ سکے۔ دروازے پر ہو رہی دستک پر اس کی آنکھ جھٹ سے کھلی۔ گھبراتے ہوئے اس نے حیرت سے دروازے کو دیکھا اور پھر ایک نظر پاس لیٹے بسام رضا پر ڈالی، جو گہری پرسکون نیند سو رہا تھا۔ خوبرو چہرے پر ڈھیروں اطمینان جھلک رہا تھا۔ بے ساختہ ہی رملہ کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو وہ نرمی سے اپنی انگلیوں کی مدد سے سنوارنے لگی۔ جب ایک بار پھر سے دروازے پر ہوتی دستک نے اس کا دھیان کھینچا، وہ گہری سانس بھرتے احتیاط سے اس کے قریب سے اٹھی اور کمفرٹر اس پر برابر کرتے، کھڑکی پر کرٹن برابر کرتے وہ اپنا حلیہ درست کرتے دروازہ کھول گئی۔ السلام علیکم، وہ مجھے بسام سر سے بات کرنی ہے۔ سامنے ہی پولیس یونیفارم میں کھڑی عدن کو دیکھ اور اس کی بات سنتے رملہ کے ماتھے پر ابھرتے بل گہرے ہوئے۔ وہ 2 قدم چلتی دروازے سے باہر آئی اور اب باہر سے دروازہ لاک کرتے سینے پر ہاتھ باندھے تھے۔ عدن اسے حیرت اور ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام بسام، ابھی سو رہے ہیں؟ جب اٹھیں گے تو میں بتا دوں گی، وہ تم سے بات کر لیں گے۔ پہلے کے برعکس رملہ کا لہجہ نرم تھا مگر چہرے پر سنجیدگی اب بھی طاری تھی۔ عدن کا چہرہ سرخ پڑا۔ سر ابھی تک سو رہے ہیں؟ ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عدن نے فکرمندی سے سوال کیا۔ اس کا سوال رملہ کو انتہائی ناگوار لگا تھا۔ جی خیریت ہے، بہتر ہے کہ آپ ان کے سونے کی اور صحت کی فکر نہ کریں، کیونکہ ان سب باتوں کا خیال رکھنے کے لیے ان کی بیوی موجود ہے۔ تم یہاں مہمان بن کر آئی ہو تو مہمانوں کی طرح رہو۔ رملہ کی بات پر عدن نے بے ساختہ ہی اپنے جبڑے بھینچتے سر جھکایا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اسے پہلے دن سے کبھی اچھی نہیں لگی تھی، جس کی ایک بڑی وجہ بسام رضا کی بیوی ہونا بھی تھا۔ سوری، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، میں چلتی ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتے وہیں سے واپس مڑ گئی۔ رملہ گہری سانس بھرتے سرنفی میں جھٹک کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ الماری سے اپنے لیے ایک اچھا سا ڈریس منتخب کرتے وہ واش روم کی سمت بڑھی تھی۔ شاور لے کر وہ ریڈ کلر کی خوبصورت فراک میں ملبوس اپنے بھیگے بالوں کو تولیے سے رگڑتے باہر نکلی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے بڑے سے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ وہ بے ساختہ ہی مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی تھی۔ یہ رنگ اس کی شفاف رنگت پر خاصا جچ رہا تھا۔ شادی کے بعد سے ہی وہ کبھی اتنا خاص تیار نہیں ہوئی تھی، مگر آج جب دل نئے انداز میں دھڑکنا شروع ہوا تھا، بسام رضا دل کو بھانے لگا تھا، تو یہ تیاری تو بنتی تھی۔ بالوں کو خشک کرنے کے بعد اس نے چہرے پر ہلکا ہلکا سا میک اپ کیا تھا۔ اپنی خوبصورت بڑی بڑی سبز آنکھوں کو کاجل کی لکیر کھینچتے اس نے مزید خوبصورت بنایا اور پھر ہلکا سا لپ گلاس لگاتے بالوں میں کنگھی کرتے انہیں
کھلا چھوڑتے وہ دوپٹہ شانوں پر سیٹ کرتے ایک دم سے مڑی تھی۔ نارمل سی تیاری کے بعد اس کا رنگ روپ نکھر گیا تھا۔ کچھ بسام رضا کی چاہت تھی جو اس کے چہرے سے واضح جھلک رہی تھی۔ اس نے ایک محبت بھری نگاہ سوتے ہوئے بسام پر ڈالی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ نوک کرتے وہ اندر داخل ہوا تو ماہ رخ نے جھٹ سے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹایا۔ عیسیٰ خان، وہ اترے چہرے سے اسے پکارتی نظروں کا رخ موڑ گئی تھی۔ جانے کیوں مگر اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے یسال آغا شاہ آیا ہو۔ وہ اس کے ساتھ اس دنیا میں آیا تھا۔ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک الگ سا رشتہ تھا۔ اگر ایک تکلیف میں ہوتا تو دوسرا اس کی تکلیف کو خود ہی محسوس کر لیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کے بے حد نزدیک تھے۔ عیسیٰ خان اس کی اتری شکل دیکھ لب دبا گیا۔ میں ہی ہوں ماہی، کیوں تمہیں کیا لگا؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے سنجیدگی سے انجان بنتے مستفسر ہوا۔ اسے یاد تھا کل رات سوتے وقت بھی وہ اسے بتا چکی تھی کہ صبح ہوتے ہی اس کا بھائی اس سے ملنے آئے گا، جس پر عیسیٰ خان نے اسے ہنس کر سر جھٹک ڈالا تھا۔ بھلا یسال آغا شاہ یہاں کیسے آتا؟ مجھے لگا یسال ہے۔ وہ بھیگی خوبصورت آنکھیں ایک پل کو جھکاتے معصومیت سے بولی تو عیسیٰ خان کو اپنی معصوم بیوی پر بے حد پیار آیا تھا۔ وہ اس کا اظہار بھی کرتا مگر اچانک دروازہ کھولتے یسال آغا شاہ اندر داخل ہوا تھا۔ ماہ رخ نے نظریں اٹھائے دروازے کی سمت دیکھا تو یسال کو دیکھ اس کے لبوں سے حیرت اور خوشی بھری ایک چیخ سی نمودار ہوئی تھی۔ یسال! وہ اسے دیکھتے ہی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، جس پر اچانک اس کے کندھے کے ساتھ ساتھ سر میں بھی شدید درد کی لہر اٹھی تھی۔ یسال اور عیسیٰ خان بھاگتے ہوئے فکر مندی سے اس تک پہنچے۔ ماہی، کیا ہوا میری گڑیا؟ یسال اس کی حالت دیکھ تڑپ کر رہ گیا تھا۔ عیسیٰ خان سے پہلے وہ اس کے نزدیک بیٹھا، اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے فکر مندی اور تکلیف سے اپنی لاڈلی بہن کے چہرے اور ماتھے پر آئے زخم کو دیکھ رہا تھا۔ نیلی خوبصورت آنکھیں غصے اور تکلیف کے سبب حد درجہ سرخ پڑی تھیں۔ مغرور چہرے پر بلغ سنجیدگی اور کرب عمدہ تھا۔ ماہ رخ بمشکل سے مسکراتے اپنا سر نرمی سے اس کے سینے سے لگا گئی۔ پریشان نہ ہو تم، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اپنے نازک چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کی پشت زور سے تھپکتے وہ مضبوط لہجے میں بولی، جس پر یسال آغا شاہ نے لب سختی سے بھینچ ڈالے تھے۔ وہ بچپن سے ہی ایسی تھی۔ جب بھی کوئی اسے اسکول میں تنگ کرتا تھا یسال آغا شاہ برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ وہ غصے کا تیز تھا اور اس وقت ماہ رخ اسے جھٹ سے گلے لگا کر زور زور سے اس کی پشت تھپکتی تھی کہ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہے، مگر پھر بھی اسے چین نہیں آتا تھا تب تک جب تک وہ اپنی بہن کو تکلیف دینے والے کو اس کا سبق نہ سکھا دیتا۔ یس مائی بیوٹیفل پرنسس، میں جانتا ہوں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ تم ہم سب کی زندگی کی روشنی ہو اور تمہارے ہونے سے ہی ہم سب ہیں۔ وہ نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیے اسے احتیاط سے بستر پر لٹا گیا۔ عیسیٰ خان لب بھینچ کر دونوں بھائی بہن کے لاڈ پیار کو دیکھ رہا تھا۔ گہری سانس بھرتے وہ آگے ہوا۔ ماہ رخ کے ہاتھ احتیاط سے بیڈ پر رکھتے وہ خود بھی کرسی کھینچ کر ان کے نزدیک بیٹھا۔ کیسے آئی چوٹ؟ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑے سرسری سا پوچھ رہا تھا۔ ماہ رخ نے ایک نگاہ اپنے بھائی کے سرخ چہرے پر ڈالی۔ جانتی تھی کہ سامنے بیٹھا شخص غصہ ضبط کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہا ہے۔ تم یہ جگ توڑ سکتے ہو یسال؟ ماہ رخ نے اس کی سوچ کے برعکس جواب دیا تو عیسیٰ خان اور یسال آغا شاہ دونوں نے ہی حیرت سے چونکتے ہوئے اسے دیکھا۔ مجھے معلوم ہے تم غصے میں ہو، اس لیے کہا اس جگ کو توڑ کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر لو تم، کیونکہ مجھے کسی نے نہیں، میں نے خود زخمی کیا ہے۔ اس نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا تھا۔ عیسیٰ خان اس کی کیوٹ سی ادا پر خود کو مسکرانے سے روک نہیں سکا تھا۔ یسال نے پاس بیٹھے عیسیٰ خان کو گھورا تھا، جس نے اس کے دیکھنے پر کندھے اچکا دیے، جیسے کہہ رہا ہو میں کیا کہہ سکتا ہوں، چلو میرے ساتھ، اب تم دونوں مزید یہاں نہیں رہو گے۔ یسال آغا شاہ نے گھور کر ان دونوں کو دیکھا تھا۔ نہیں یسال، ابھی ہم نہیں جائیں گے، ماہ رخ نے سنجیدگی سے انکار کیا تھا۔ عیسیٰ خان اسے دیکھتے لب ایک دوسرے میں پیوست کر کے رہ گیا۔ ماہ رخ، نہیں یسال، ہم دونوں یہاں اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں اور اپنی مرضی سے ہی واپس جائیں گے، تم میری فکر مت کرو، عیسیٰ خان میرا تمہاری طرح خیال رکھ رہے ہیں۔ وہ مسکرا کر اسے تسلی دینے لگی، جس نے اسے سرخ نظروں سے گھورا تھا۔ وہ اس کی محبت اور توجہ کو اپنے بھائی سے مشروط کر رہی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ عیسیٰ خان کے لیے وہ کس حد تک ضروری ہے، وہ کس طرح اور کس حد تک اسے چاہتا تھا۔ تم دونوں بھائی بہن باتیں کرو، میں ابھی آیا، عیسیٰ خان کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ ماہ رخ اسے جاتا دیکھتے سوچ میں ڈوبی تھی، جب اچانک یسال کی پکار پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ ایک ادھیڑ عمر خاتون تھیں جو صبح سے ہی دروازے کے قریب بیٹھی تھیں۔ محمل کب سے انہیں دیکھ رہی تھی، شاید وہ کام کے لیے آئی تھیں، کیونکہ زنان خانے کے سامنے صرف وہ ہی خواتین بیٹھ سکتی تھیں جو کام کی غرض سے آئی ہوں۔ وہ بی جی، میں کام کے لیے آئی ہوں، عبید بیٹا یہاں بٹھا گیا، کہتا ہے کہ ہمارے شاہ سائیں آئیں گے، اس کے بعد وہ ہی مجھے کام کے لیے رکھیں گے۔
خاتون کی بات سن محمل نے گہری سانس بھرتے ایک سمت کھڑے عبید کو دیکھا جو شاہ حویلی کے وفادار ملازمین میں سے ایک تھا۔ آپ اندر آ جائیں اماں، یہاں مت بیٹھیں۔ محمل کو ان پر ترس آیا تھا، جبھی فکر مندی اور نرمی سے کہا مگر بیٹا۔ وہ خاتون گھبرائی تھیں، آنکھوں میں سنجیدگی کے ڈھیروں رنگ تھے جنہیں سمجھنے سے محمل کو ریشی نہ سمجھ تھی۔ آپ آ جائیں، میں آپ کو کام بتاتی ہوں، محمل نے فکر مندانہ انداز میں کہا۔ چونکہ کام تو کچھ خاص تھا نہیں حویلی میں، پھر بھی وہ اس خاتون کو اداس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خاتون اس کی اس بات پر سچ میں خوش ہوئی تھی اور مسکراتے ہوئے اپنی چھڑی تھامے وہ اندر کی جانب بڑھی۔ بھیگے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ فریش سا اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ سرمئی پرکشش آنکھیں بےتابی سے رملہ عالم شاہ کو ڈھونڈ رہی تھیں جو نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ وہ لاؤنج سے ہوتا لان کی سمت بڑھنے لگا جب اچانک کچن سے آتی برتنوں کی آواز اور کسی چیز کے جلنے کی بدبو پر وہ انہی قدموں سے پلٹا کچن کی طرف بھاگا۔ سامنے ہی وہ دوپٹے سے عاجز اپنے سنہری بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے کچھ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بسام نے دور سے ہی غور کی تو اسے اندازہ ہوا وہ آملیٹ بنا رہی تھی جو آدھے سے زیادہ جل چکا تھا۔ خوبصورت چہرے پر بلا کی سرخی چھائی ہوئی تھی جو کچھ تو اس کی قربت کے سبب تھی اور کچھ کچن میں کام کرنے کے سبب۔ دوسرے چولہے پر چائے جل رہی تھی اور بیچ میں کھڑی اس کی بیوی رملہ عالم شاہ جو کوکنگ میں تو نہیں البتہ باتوں میں خوب ماہر تھی۔ بسام جھٹ سے آگے بڑھا اور تیزی سے دونوں چولہوں کی گیس آف کی۔ رملہ جھٹ سے پیچھے کو مڑی، چہرے پر غصے کی تیز سرخی تھی۔ انکل، میرا مطلب آپ، اس کی زبان پھسلی تھی اور پھر جلدی سے احساس ہوتے ہی وہ خالصتاً مشرقی بیویوں کی طرح شرما کر بولی۔ اس کے انداز اور شرمانے پر بسام رضا کا جاندار قہقہا کچن کی در و دیوار میں گونجا۔ او میری قاتل حسینہ، تم شرماتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی میری جان، بس آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑتی جھگڑتی اچھی لگتی ہو۔ وہ نرمی سے اسے بازو سے جکڑتے اپنے نزدیک تر کرتا۔ اس کے بال جھٹ سے کھول گیا تھا۔ اس کے کان میں بدہم سی سرگوشی کرتے وہ جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا جس کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکان تھی جو صبح سے ہی اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اچھا، میں نے آپ کے لیے ناشتہ بنایا ہے، آپ باہر چلیں، میں ابھی لاتی ہوں، وہ جھٹ سے پرجوش سی کہتی اس سے الگ ہوئی تھی۔ بسام نے گہری سانس بھری اور پھر قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا وہ حیرت سے اپنے سامنے پڑی آملیٹ کی پلیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ چائے بھی خاصی کڑک لگ رہی تھی۔ وہ لب بھینچے ایک نظر ان دونوں چیزوں کو دیکھتے رملہ کو دیکھنے لگا جو اسے بڑی آس سے دیکھ رہی تھی۔ آملیٹ تھوڑا سا جل گیا ہے بس، وہ مسکرا کر بولی۔ اس کی بات پر بسام نے آملیٹ کو دیکھ کر سر اسبات میں ہلا ڈالا اور پھر چائے کا کپ اٹھایا تھا۔ چائے کی سپ لگاتے اسے یوں لگا تھا جیسے زہر کا گھونٹ بھر لیا ہو۔ رملہ اسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کی تعریف کی منتظر ہو۔ بسام نے وہ مشکل سے وہ گھونٹ حلق میں اتارا تھا۔ کیسی بنی ہے چائے؟ وہ چہک پڑی تھی۔ بہت خوب ڈارلنگ، وہ مسکرا کر کہتا اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گیا تھا اور اس کی اتنی سی تعریف پر رملہ اچھی خاصی خوش ہوئی تھی۔ پتہ ہے بھابھی کہہ رہی تھی کہ میں آملیٹ بنانا سکھاؤں گی مگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے میں نے ان کو نہیں جگایا۔ رملہ نے منہ پھلا کر آملیٹ کو دیکھ کر بسام کو آگاہ کیا تھا۔ کوئی بات نہیں میری جان، تم نے اتنے پیار سے بنایا ہے میرے لیے، یہی کافی ہے، وہ مسکرا کر سچے دل سے بولا تھا۔ اسے سچ میں بالکل بھی امید نہیں تھی کہ رملہ اس کے لیے خود سے کچھ بنائے گی۔ کھانا تو وہ سیکھ رہی تھی بنانا مگر چائے اور آملیٹ بنانا اس کا پہلا ایکسپیرینس تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آملیٹ کی جلی ہوئی بائٹ منہ میں رکھتا دروازے پر ہوتی دستک نے ان دونوں کا دھیان کھینچا تھا۔ ویل آئی تھنک یہاں پہ ایک تھوڑا سا لوپ ہول کہہ سکتے ہیں یا تھوڑی سی مسٹیک ہے، کیونکہ جب بسام ود وہ لڑکی جو بھی ہے اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا تو وہ والا سین یہ دکھایا تھا کہ یہ رملہ نے خود اپنے لیے چائے بنائی تھی اور ناشتہ لے کے اپنے روم میں جانے لگی، پھر وہ وہیں چلی گئی تھی۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں آئی تھنک اس طرح کا سین تھا کوئی۔ آپ کھانا کھائیں، میں دیکھتی ہوں، رملہ اسے کھانا کھانے کا کہتی خود ہی اٹھ گئی تھی جس پر وہ اسبات میں سر ہلاتے آملیٹ کو کھانے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ کون؟ ایک کونے میں بیٹھی تیز نظروں سے حویلی کو گھورتی اس بوڑھی عورت کو دیکھ نورائنہ چونکی تھی۔ اس بوڑھی عورت کی نظریں اسے عجیب لگی تھیں۔ وہ عورت گڑبڑا کر جگہ سے اٹھی۔ بیٹا میں سریا کام والی ہوں، وہ عورت نظریں جھکا کر بولی۔ نورائنہ کی سیاہ پرکشش آنکھیں اب تک اس عورت پر ٹکی تھیں۔ مگر ہمیں کسی کام والی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اماں، آپ ایسا کریں، آپ کہیں اور کام ڈھونڈ لیں۔ نور کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ عورت یکدم سے چونک کر سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ نور بیٹا، انہیں میں ہی اندر لائی ہوں، کام کی سخت ضرورت ہے انہیں۔ محمل جو اس عورت کے لیے پانی لانے گئی تھی وہ پانی کا گلاس لاتے نرمی سے بولی۔ پھپھو، آپ کو نہیں شاہ سائیں نے سختی سے منع کیا ہے کہ حویلی میں کوئی بھی نیا ملازم نہیں رکھا جائے گا۔ وہ صبح بھی مجھے سختی سے تاکید کر کے نکلے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کسی کو بھی حویلی میں نہیں رکھنا، وہ جھنجھلا کر معصومیت سے بولی تھی۔ اسال کا حکم وہ ہرگز ٹال نہیں سکتی تھی۔ اب جب دل نے
اسے تسلیم کیا تھا تو وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو ہر لحاظ سے جیتے۔ ثریا نور آئینہ کی بات پر اپنے جبڑے بری طرح سے بھینچ گئی تھی۔ مگر بیٹا میں بوڑھی کیا کر سکتی ہوں بھلا؟ ثریا اپنی کمزور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ محمل کو ترس سا آیا اس عورت پر۔ آپ کے لیے ہم کسی اور جگہ کام کا انتظام کر دیں گے، فی الحال آپ جائیں، ہمارا ملازم آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دے گا۔ اسال آغا شاہ کی سرد آواز پر نور آئینہ اور محمل نے جھٹ سے مڑتے اسے دیکھا تھا، جو اپنے مخصوص انداز میں چلتا ان کے نزدیک ہوا تھا۔ نور کے سر پر ہاتھ رکھتے اس نے ہاتھ پشت پر باندھے اس عورت کو دیکھتے کہا جو شکل سے ہی گڑبڑ لگ رہی تھی۔ مگر سائیں؟ محمل اس بوڑھی عورت کی حمایت میں بولی۔ نہیں محمل، نور بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ روم میں جائیں، میں آتا ہوں۔ اس پر ایک نگاہ ڈالتے وہ شائستگی سے بولا تو محمل قریشی اپنی خوبصورت نیلی آنکھوں میں ڈھیروں خفگی سموئے ناراض سی بنا کچھ کہے اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ اور آپ چلیے، میں آپ کو آپ کے گھر بھجوانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اب کی بار اسال آغا شاہ نے اس بوڑھی عورت کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا اور ساتھ ہی باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ عورت چاروں نچار نہ چاہتے ہوئے بھی اسال آغا شاہ کے پیچھے باہر کی سمت بڑھ گئی تھی، مگر چوکھٹ پر رکتے اس نے نفرت آمیز نگاہوں سے نور آئینہ کو ضرور دیکھا تھا۔ اگر وہ مزید چند گھنٹے وہاں گزار پاتی تو یقیناً وہ اپنا کام مکمل کر لیتی، مگر نور آئینہ نے اس کی ساری پلاننگ پر پانی پھیر دیا، جس کے سبب وہ پھڑپڑاتی ہوئی مچھلی کی طرح مٹھیاں بھینچے حویلی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا میری جان کو؟ لبوں پر ہاتھ کی مٹھی بنا کر رکھتے اس نے بغور اسکرین پر ابھرتے زحلِ خان کے خوبصورت اور دلکش عکس کو دیکھتے انتہائی محبت سے پوچھا۔ اس کا پوچھنا تھا کہ سنہری خوبصورت آنکھیں لمحوں میں جھلمل سی ہوئیں۔ وہ سر جھکائے اپنے ہونٹ کچلتے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی۔ زحلِ کیا بات ہے خانم، رو کیوں رہی ہو تم؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ وہ کل صبح کی فلائٹ سے پاکستان سے روانہ ہو چکا تھا اور یہاں آتے ہی وہ میٹنگز میں ایسا مشغول ہوا تھا کہ اسے دوبارہ آج جا کر وقت ملا تھا، اور وقت ملتے ہی اس نے سب سے پہلے اسے ہی کال کی تھی، جو اب اس کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ خان آپ واپس آ جائیں پلیز، وہ بس روتے ہوئے اتنا ہی بول سکی تھی۔ ساحر خانزادہ کے بغیر تو اب یہ پھولوں کا سا بستر بھی اسے کانٹوں کی طرح چبھنے لگا تھا۔ ساری رات اس کے تکیے کو باہوں میں بھینچ کر سوئی تھی وہ، ورنہ نیند تو ان آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں آج رات کی فلائٹ سے فوراً واپسی کے لیے نکلوں گا، میری زندگی مگر تب تک کے لیے تمہیں اپنا خیال رکھنا ہوگا، اور کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ شہد رنگ آنکھوں میں بلا کی سنجیدگی سمیٹے وہ اپنی بھاری مردانہ اور پرکشش آواز میں بولا تو زحلِ خان کے روم میں سکون سا اترتا چلا گیا تھا۔ وہ اسے اللہ حافظ کہتے موبائل فون سینے سے لگائے سر بیڈ کراؤن سے ٹکا گئی تھی، آنکھیں سکون سے مندے وہ ساحر خانزادہ کو یاد کرتے ہلکا ہلکا سا مسکرا رہی تھی، جب اچانک اس کا موبائل فون بلنک ہوا۔ زحلِ نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں، واٹس ایپ اوپن کی تو کسی انجان نمبر سے کوئی ویڈیو شیئر کی گئی تھی۔ زحلِ اس ویڈیو کو دیکھتے ایک دم سے خوف سے سفید پڑ گئی تھی، کانپتے ہاتھوں سے موبائل فون اچانک زمین پر گرا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتے جلدی سے موبائل فون اٹھائے، اپنے خوف پر قابو پاتے اس نمبر کو بلاک کرنے لگی۔ جب سامنے سے میسج آیا نمبر بلاک کرنے کی غلطی کی تو اب یہ ویڈیو تمہیں نہیں پولیس اسٹیشن اور نیٹ پر اپلوڈ ہوگی۔ مقابل کی دھمکی سے زحلِ خان کا خون خشک پڑا تھا، خوبصورت آنکھیں ایک دم سے بنجر سی ہوئیں۔ وہ سرخ چہرے سمیت گہری سانسیں بھرتے خود کو پرسکون کرنے لگی، مگر یہ ناممکن تھا، اس لیے اگر تم اپنے شوہر کی خیریت چاہتی ہو تو اس کے واپس آتے ہی اس سے طلاق کا مطالبہ کرو گی تم، اور اگر ایسا نہ کیا تم نے تو اس کی موت کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اور یہ اتنی اسٹوپڈ ہوگی نا، یہ یہی کرے گی جو یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ 2 روپے کی فیمیل لیڈز جو ہوتی ہیں نا وہ یہی کرتی ہیں، اسٹوپڈ۔ کسی انجان کی بھاری مردانہ آواز میں بھیجا گیا وائس نوٹ زحلِ خان کی جان نکالنے کو کافی تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی، ساحر خانزادہ کو چھوڑنے کا خیال یہ اس کی جان آدھی کر دیتا کہ تھا کجا کہ اسے چھوڑنا۔ ساحر خانزادہ اس سے دستبردار ہو ہی نہیں سکتا تھا، وہ اچھے سے جانتی تھی وہ مر تو سکتا ہے مگر وہ زحلِ خان سے دستبردار نہیں ہوگا۔ موبائل فون غصے سے بیڈ پر پٹکتے وہ منہ گھٹنوں میں چھپائے بری طرح سے رو دی تھی۔ آرام سے ماہی، وہ اسے شام کے پہر حویلی کے پچھلے حصے میں لے آیا تھا۔ یہ حصہ ایک خوبصورت باغیچے پر مشتمل تھا، جس کے ساتھ ہی ایک خوبصورت چھوٹا سا سوئمنگ پول تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ ساتھ یہ حصہ کافی سکون دہ تھا۔ ماہرخ 2 دنوں سے کمرے میں بیٹھی بور ہو رہی تھی، جبھی وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے پچھلے حصے کی سمت لے آیا اور اب بے حد نرمی سے اسے ایک سمت پڑے صوفے پر بٹھایا۔ اس کا سر احتیاط سے تکیے کے اوپر رکھتے وہ قریب پڑی کرسی پر جا بیٹھا۔ یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے عیسیٰ خان،
وہ متاثر ہوتی نظروں سے اس خوبصورت سے حصے کو دیکھ خوشی سے اس کا بازو جکڑتے چلائی تھی۔ عیسیٰ خان اپنے کف فولڈ کرتے ایک دم سے مسکراتے ہوئے اس کا پرکشش معصوم چہرہ دیکھتے گہری سانس بھرتے جھکا تھا۔ دل کی آواز پر لبیک کہتے اس نے شدت سے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ ماہ رخ اس کے عمل پر لمحوں میں سرخ پڑتی بوکھلا کر نظریں جھکا گئی تھی۔ یقین مانو ماہی، میرے لیے اس منظر سے زیادہ خوبصورت اور کوئی منظر نہیں۔ وہ اسے یک ٹک والہانہ نگاہوں سے دیکھتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ ماہ رخ آغا شاہ کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکان امڈی۔ اپنے شوہر کی محبت اور اس کی چاہت تو ہر لڑکی کے لیے کسی انعام سے کم نہیں ہوتی، اور ماہ رخ آغا شاہ خود کو خوش نصیب محسوس کر رہی تھی جو اسے اتنا چاہنے والا اور محبت دینے والا ہمسفر ملا تھا۔ اس کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی، اب تو سر کی پٹی بھی اتر چکی تھی، پھر بھی عیسیٰ خان اسے احتیاط کروا رہا تھا۔ 24 گھنٹے وہ اس کے ساتھ رہتا تھا، خاص طور پر تب جب وہ کمرے سے باہر ہوتی تھی۔ لالا، آپ کو دی جان نے بلایا ہے۔ ابرش شامتی ہوئی وہاں آئی تھی۔ اس کی بات پر عیسیٰ خان نے چونک کر اسے دیکھا۔ ماتھے پر موجود بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ ان سے کہو میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے بولا۔ لالا زیغم لالا شہر سے آ رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، حویلی میں کوئی مرد نہیں، اس لیے دی جان آپ کو بلا رہا ہے۔ ابرش نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے بے چینی سے آگاہ کیا تو عیسیٰ خان چونکا۔ کیا زیغم کا ایکسیڈنٹ؟ اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ ہی الفاظ ادا ہوئے۔ میں جاتا ہوں ابرش، تم ماہی کے ساتھ رہنا، اس کا خیال رکھنا اور اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ وہ اسے سختی سے تائید کرتے ماہ رخ کے سر پر بوسہ دیے جلدی سے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بھاگا۔ ماہ رخ نے بے چینی سے گہری سانس بھرتے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ابرش، یہ زیغم خان کون ہے؟ ماہ رخ نے دماغ میں ابھرتا سوال لبوں سے ادا کیا تو ابرش کرسی پر اس کے نزدیک بیٹھی۔ زیغم لالا ہمارا پھپھو کا بیٹا ہے، وہ شہر میں ہوتا ہے اور اکثر یہاں آتا رہتا ہے۔ ابرش نے اسے سرسری سا آگاہ کیا تو ماہ رخ سر اس بات میں ہلا گئی۔ قدموں کی آہٹ پر ان دونوں نے ہی چونک کر پیچھے کی سمت دیکھا جہاں مہروش سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی، چہرے پر بلا کا غصہ سمیٹے وہ قدم در قدم چلتی ان کے نزدیک پہنچی۔ ماہ رخ کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا، وہ لب سختی سے بھینچے اسے غصے سے گھورنے لگی جو اسے ہی سرد نفرت بھری نظروں سے گھور رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تم میں آخر ایسا کیا ہے جو عیسیٰ خان تمہارا دیوانہ ہوا گھومتا ہے؟ وہ اس کے دو عطشہ حسن کو نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتے دبے دبے لہجے میں غرائی تھی، لفظوں میں غصے کی آمیزش اور جلن صاف جھلک رہی تھی۔ ابرش نے چونک کر مہروش کو دیکھا جو شدید غصے میں تھی۔ یہ تو تمہیں عیسیٰ خان سے پوچھنا چاہیے کہ مجھ میں آخر ایسا کیا ہے کہ وہ تمہیں ٹھکرا کر میرے پاس آئے۔ ماہ رخ کا اعتماد قابل دید تھا، وہ سامنے کھڑی عورت کے مقاصد اور عزائم سے بخوبی واقف تھی اور جانتی تھی وہ اگر یہاں اس کے پاس آئی تھی تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، اسے عیسیٰ خان سے بدگمان کرنا، مجھے چھوڑ کر نہیں۔ ماہ رخ آغا شاہ وہ پہلے میرا شوہر ہے، اس نے نہ صرف مجھ سے نکاح کیا بلکہ اپنا حق بھی وصولا ہے مجھ سے۔ مہروش زبان کو لگام دو اپنی۔ اس کی گھٹیا بات پر ماہ رخ کی آواز بے ساختہ ہی بلند ہوئی تھی، وہ مٹھیاں بھیجے غیظ و غضب سے دھاڑی تھی۔ تم ایک عورت ہو کر اپنے لیے ایسا بول رہی ہو، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں، جو مرد تمہیں دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا تم اس کے لیے اپنی عزت نفس مجروح کرنے پر تلی ہو۔ ماہ رخ اسے نفرت سے دیکھتے تعصب آمیز لہجے میں بولی، سر بے ساختہ ہی نفی میں جھٹکا تھا۔ مہروش کا بدن اس کے لفظوں کی کانچ سے دہکنے لگا تھا، پورا چہرہ غصے کی شدت سے لال پڑا۔ وہ بالکنی سے ان دونوں کو دیکھ چکی تھی۔ عیسیٰ خان کا والہانہ گرمجوشی بھرا اظہار، اس کا یوں دیوانوں کی طرح اسے چھونا، یہ منظر مہروش کے جلتے دل کو مزید جلانے کے لیے کافی تھا، اور اسی وجہ سے وہ اپنے سینے میں جلتی آگ ماہ رخ کے سینے میں انڈیلنے آئی تھی۔ بہت غرور ہے نا تمہیں اپنے عیسیٰ خان پر، بہت جلد یہ غرور ٹوٹے گا جب تم اسے میری باہوں میں دیکھو گی ماہ رخ آغا شاہ، اور یہ دن دور نہیں جب وہ میرا بن جائے گا۔ اپنی سرخ لہو ہو رہی آنکھوں سے اسے گھورتے مہروش خان نے سرد و سپاٹ لہجے میں گویا اسے جتایا تھا جس کا چہرہ اس کے کھلے چیلنج پر سرخ پڑا۔ وہ بنا کچھ کہے خاموش نظروں سے اسے جاتا دیکھنے لگی جو کسی آندھی طوفان کی طرح اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہوئی تھی۔ سیاہ پراڈو حویلی کے کار پورچ میں رکی تو اس کی آواز اندر تک سنائی دی تھی۔ اس کے انتظار میں بیٹھی حویلی کے سب افراد کی نظریں حویلی کے داخلی دروازے کی جانب اٹھیں، اور اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے اور سبھی کھانے کے میز پر یسال آغا شاہ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ اپنی باروب پرسنالٹی کے ساتھ اندر داخل ہوتا دکھائی دیا تھا، باورچی خانے سے ملازماؤں کی ساتھ باہر آتی نور آئینہ کا دل اسے آتا دیکھ زور سے دھڑکا تھا۔ آنکھیں ان خوبصورت نیلی آنکھوں میں گاڑھیں تو اسے احساس ہوا کہ مقابل کی خوبصورت آنکھیں انتہا کی سرخ تھیں اور گوشے ہلکے ہلکے سے نم۔ کریم کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس وہ شانوں پر ہم رنگ شال پھیلائے اپنی مخصوص شخصیت کے ساتھ لمحوں میں ماحول پر چھا سا گیا تھا۔ محمل نے بے ساختہ ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ اسال گہری سانس بھرتے سر جھکا گیا۔ یسال کے ساتھ موجود اپنے خاص آدمی کو رابطہ کرنے پر اسے علم ہوا تھا کہ وہ آغا جان کی قبر پر گیا ہے، اور اب اس کا اداس چہرہ اور نم آنکھیں دیکھ اسال بے ساختہ ہی لب بھیج گیا تھا۔
جانتا جو تھا کہ یسال آغا شاہ کے لیے آغا جان کی قبر پر جانا کتنا مشکل ترین لمحہ تھا، مگر اپنے بیٹے کو بظاہر اتنا مضبوط دیکھ کر وہ دل سے خوش اور مطمئن بھی ہوا تھا۔ السلام علیکم، یسال نے بھاری آواز میں سب کو یکساں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا، ہم سب تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ بدر عالم شاہ مسکراتے ہوئے جگہ سے اٹھ کر اس کے گلے لگا تھا۔ جب سے یسال آغا شاہ نے سرداری سنبھالی تھی تب سے اس کا ذمہ دارانہ رویہ اور ہر معاملے کو سوجھ بوجھ سے وقت سے پہلے سلجھا دینا بدر عالم شاہ کو اس سے متاثر کر گیا تھا، ورنہ اسے ہرگز یقین نہیں تھا کہ بات بات پر ضد، غصہ اور غرور دکھانے والا یسال آغا شاہ اپنے عہدے پر فائز ہوتے ہی اتنا سلجھا ہوا سردار بن جائے گا۔ خیریت ہے نا چاچو؟ آج سے پہلے تو اتنا پروٹوکول کبھی نہیں ملا مجھ غریب کو۔ پشت پر ہاتھ باندھے وہ جان بوجھ کر چھیڑنے والے انداز میں بولا تو سب کے ہی چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری۔ ہاں، کیونکہ آج سے پہلے تم صرف ہماری حویلی کے بیٹے تھے اور اب تم ہمارے 40 گاؤں کے سردار ہو۔ اتنا پروٹوکول تو ہمارے شاہ سائیں کے لیے بنتا ہی ہے، بدر عالم شاہ نے شریر لہجے میں کہا تو یسال آغا شاہ نے بے اختیار مسکراتے ہوئے سر نفی میں جھٹک دیا۔ بدر عالم شاہ اور یسال آغا شاہ دونوں ہی اپنی مخصوص نشست پر بیٹھے تھے۔ جب یسال خود پر کسی کی گہری نظروں کی تپش محسوس کرتے یکدم چونکا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس نے غیر محسوس انداز میں اپنی شیف کو کھجایا اور نظریں اٹھائے آگے پیچھے دیکھا۔ نور آئینہ اس کے یوں ایک دم سے دیکھنے پر گڑبڑا کر نظریں پھیر گئی تھی، جس پر یسال آغا شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آج کا سارا کھانا تمہاری پسند کا بنا ہے یسال، ہماری بہو نے پہلی بار کچھ بنایا ہے، ٹیسٹ کرو۔ روپ شاہ نے مسکراتے ہوئے اپنی بھانجی کو دیکھا تھا، جس کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح شاداب تھا۔ آنکھیں حیا کے بوجھ سے جھکائے وہ سرخ رنگ کے خوبصورت ڈریس میں سیدھا یسال آغا شاہ کے دل میں اتری تھی۔ مون، میں نے منع کیا تھا کہ ایسی سچویشن میں تم کام نہیں کرو گی، پھر تم کچن میں کیوں گئیں؟ اس کی آواز انتہائی سرد ہوئی تھی، جسے سنتے نور آئینہ نے منہ بگاڑا۔ بس کر دو یسال، وہ ماں بننے والی ہے، بیمار نہیں ہے جو ہر وقت بیڈ پر پڑی رہے۔ ایسی حالت میں وہ جتنا چلے گی پھرے گی اتنی ہی تندرست رہے گی۔ آرام کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں بھی صحت پر اچھا اثر ڈالتی ہیں۔ سمینہ شاہ نے گہری سانس بھرتے اسے ٹوکا، جو خاموشی سے سر جھکا گیا تھا۔ نور بنا کچھ کہے خاموشی سے چلتی اس کے قریب آتے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی۔ میں کھلا دوں کیا؟ وہ اس کی جانب جھکتے سرگوشیانہ انداز میں مستفسر ہوا۔ نور نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جو خوبصورت نیلی آنکھوں میں ڈھیروں شرارت سمیٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے ہاتھ سلامت ہے مسٹر یسال آغا شاہ، آپ سکون سے کھائیں، وہ خاصے نروٹھے پن سے کہتی رخ پھیر گئی تھی۔ یسال اس کے انداز پر لب دانتوں تلے دبا گیا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے دیر سے آنے پر خفا تھی اور اس کے نخرے یسال آغا شاہ کو ہر حال میں قبول تھے۔ مون، خفا تو مت ہو، وہ اسے چھیڑنے والے انداز میں آنکھیں پٹپٹا کر بولا۔ میں کیوں ہونے لگی خفا آپ سے؟ میں ہوتی کون ہوں آپ سے خفا ہونے والی؟ آنکھیں اٹھائے وہ سرخ چہرے سمیت دبی دبی آواز میں بولی۔ یسال آغا شاہ کا دل اس کے انداز پر زوروں سے دھڑکا تھا۔ دل چاہا تھا کہ وہ اسے سب سے چھپا کر کسی سینے میں چھپا کر رکھ لے۔ ایسے مت گھورے مجھے، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ مسلسل سٹل بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ اس کی بے باکی سبھی نے نوٹ کی تھی، مگر بجائے کچھ کہنے کے سبھی خاموشی سے کھانے میں مگن رہے تھے۔ مام، میرا اور مون کا کھانا روم میں بھیج دیجیے گا پلیز، وہ تیزی سے کہتے اس کی نازک کلائی جکڑتے اسے ہڑبڑا کر رکھ گیا تھا۔ سائیں، شرمندگی کے سبب نور آئینہ کا چہرہ لال بھبوکا پڑ گیا تھا۔ ہونٹوں سے بے اختیار یہ الفاظ ادا ہوئے، جس کا بنا کوئی اثر لیے یسال آغا شاہ اسے نرمی سے تھامے لفٹ کی جانب بڑھا۔ لفٹ کا دروازہ بند ہوتے ہی نور آئینہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا۔ یہ سب کیا ہے یسال؟ سب کیا سوچیں گے؟ آپ یوں کھانے کے میز سے مجھے ساتھ لے آئے، ہم سب آپ کا ویٹ کر رہے تھے کھانے پر، اب سب کیا سوچیں گے؟ نور آئینہ کا دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا۔ بھلا وہ کیسے سارے خاندان کے سامنے ایسی حرکت کر سکتا تھا؟ وہ کیسے سب سے نظریں ملائے گی؟ کچھ غلط نہیں کیا میں نے مون مائی لو، مجھے کھانے کی بھوک بالکل بھی نہیں تھی، اس لیے نہیں کھایا، اور جس چیز کی طلب ہے وہ تم ہو، تمہاری قربت ہے، اور اگر میں مزید خود پر کنٹرول کرتا تو سب کو میری کوئی بھی ایسی ویسی حرکت مجھے تو نہیں، البتہ تمہیں ضرور شرمندہ کر دیتی۔ وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کو پش کرتے، ایک ہاتھ اس کے نزدیک دیوار کی طرح حائل کرتے دوسرے ہاتھ کی مدد سے اس کے شانے پر بکھرے بال سمیٹ گیا۔ گردن کی پشت پر بنے سیاہ جگمگاتے تل کو خمار آلود نگاہوں سے دیکھتے وہ ایک دم سے جھکا۔ اس کی حرکت پر نور آئینہ کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ پھیلی تھیں۔ مقابل کی جان لیوا کلون کی خوشبو نور آئینہ کو چاروں طرف سے اپنے حصار میں قید کر چکی تھی۔ اس کی خوشبو نور آئینہ کے حواس جھنجھوڑ گئی تھی۔ یسال، وہ اس کی لبوں پر ہتھیلی جمائے بمشکل سے بولی، جس پر یسال آغا شاہ نے شدت سے اس کی ہتھیلی پر لب رکھتے چہرہ اس کے نزدیک کرتے ان خوبصورت آنکھوں میں اپنی پرکشش آنکھیں گاڑیں۔ یہ لفٹ ہے۔
نور ہمیشہ کی طرح اس کی نظروں سے ہپنوٹائز ہونے لگی تھی۔ وہ غصہ کرنا چاہتی تھی مگر چاہ کر بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ نظریں اس کی سراہی دار گردن سے ہوتے اس کے ہاتھ کی حرکت پر گئی تھیں جو بڑے سکون سے اپنی قمیض کے اوپری بٹن کھول رہا تھا۔ مجھے لگا ہمارا بیڈ روم ہے۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا میری جان۔ وہ نرمی سے اس کا گال تھپکتے جھک کر اپنی ناک اس کی حرکت پر رب کرتے بولا تھا۔ اس کی حرکت پر نور آئینہ کا دل 100 کی سپیڈ سے دھڑکنے لگا تھا۔ چہرے پر گویا پورے وجود کا خون سمٹ آیا تھا۔ جب سے تمہاری گردن کی خوشبو نے دیوانہ کیا ہے مون تب سے کوئی بھی نشہ مجھے اٹریکٹ نہیں کر پا رہا۔ یسال آغا شاہ اس کی کمر کو اپنی شدت بھری گرفت میں قید کرتے اب جنون خیزی پر اتر آیا تھا۔ نور آئینہ اس کی چند لمحات کی قربت پر کسی مچھلی کی مانند پھڑپھڑانے لگی۔ اس کا سانس جیسے مقابل نے سینے میں بند کر ڈالا تھا۔ یسال، وہ اس کے شانوں کو جکڑتے گھبراہٹ بھرے انداز میں بولی۔ جب لفٹ رکنے پر یسال آغا شاہ نے اپنی شال شانوں سے اتارتے اس کے نازک شانوں پر لپیٹی۔ گہری نظروں سے اس کے لرزتے وجود کو دیکھتے وہ اسے باہوں میں بھرتے لفٹ سے باہر نکلتا اپنے روم کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ رات کے آخری پہر وہ بالکنی پر کھڑی آسمان پر گرجتے بادلوں کو دیکھ رہی تھی۔ بارش بس برسنے کو بے تاب تھی۔ کمرے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی مگر وہ حوث کھڑی تھی بے حس و حرکت۔ بارش ہونے والی ہے معروف آغا شاہ، بہتر ہوگا کہ اندر آ جاؤ کیونکہ اب تمہارا خیال رکھنے والا عیسیٰ خان کہیں بھی نہیں جو تمہیں بارش سے بچانے دوڑا چلا آئے۔ دروازے کی چوکھٹ سے لگی مہروش اس کی پشت کو نفرت سے گھورتے مسکرا کر مزے سے بولی تھی۔ معروف اسے سرے سے نظر انداز کر گئی، البتہ ہونٹ ضرور کپکپائے تھے۔ آج ایک ہفتہ ہو چکا تھا عیسیٰ خان اس دن کا گیا واپس نہیں لوٹا تھا۔ زیغم خان اس حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ یہ صدمہ حویلی والوں کے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھا۔ خواتین کو چھوڑ کر دی جان سمیت سبھی 3 دن تک کے لیے شہر رہ کر آئے تھے اور 3 دنوں کے بعد سبھی واپس لوٹ آئے تھے ماں سوائے عیسیٰ خان کے۔ معروف کے کسی بھی کال میسج کا وہ کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا اور ان گزرے 7 دنوں میں معروف آغا شاہ پر ایک اور بات آشکار ہوئی تھی کہ عیسیٰ خان اسے اپنے پیار کے حصار میں اس طرح سے جکڑ چکا تھا کہ اب اس کے بغیر معروف آغا شاہ کو اپنی زندگی سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں لگتی تھی۔ لو بارش شروع ہوئی ہو گئی۔ معروف بی بی اندر آ جاؤ۔ تیز برستی بارش کو ایک نگاہ دیکھتے مہروش نے مسکراہٹ چھپائی اسے پکارا۔ عیسیٰ خان کا اتنے دنوں سے غائب رہنا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ دن اب دور نہیں تھا جب وہ اس معروف نامی بلا کو اس کی زندگی سے نکال باہر کرے۔ معروف نے اپنی تیزی سے برستی آنکھوں کو ہتھیلی سے رگڑا تھا۔ جسم پہلے ہی بخار سے تپ رہا تھا۔ اگر وہ بارش میں بھیگتی تو کئی دنوں تک کے لیے بستر سے اٹھنا محال ہو جاتا اس کا۔ وہ سوچتے لب کاٹتے ہوئے واپس مڑی تھی۔ مہروش اسے اندر کی جانب آتا دیکھ تیزی سے واپس مڑی۔ معروف حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں شیطانی سی چمک تھی۔ نہیں مہروش، دروازہ کھولا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے لاک ہوا تھا۔ جب تک معروف سمجھتی مہروش دروازہ اندر سے بند کر گئی اور اب معروف بالکنی میں برستی بارش کے بیچ کھڑی دروازہ زور زور سے کھٹکھٹا رہی تھی۔ پہلے آ جاتی تو میں دروازہ بند نہ کرتی معروف آغا شاہ۔ وہ کیا ہے نا، تم مجھے عیسیٰ خان کی نسبت سے سخت زہر لگتی ہو۔ آج کی رات اس طوفانی بارش میں بتا کر تم ویسے ہی مر جاؤ گی۔ اگر نہ بھی مری تو تمہاری بچی کچی سانسیں بستر پر میں ختم کر دوں گی۔ گڈ نائٹ سوتن جی۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں پھنکارتے وہاں سے واپس جا چکی تھی۔ معروف ٹھنڈ سے لرزتی ہوئی اپنا ہاتھ دروازے پر رکھ گئی تھی۔ اب کی بار اس نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے دروازہ کھٹکھٹایا مگر بے سود۔ بارش کا زور پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ پیور اسٹوپڈیٹی اینڈ پیور بلشٹ از دس کہ یہ لوگ اس حویلی میں رہ رہے ہیں بلا وجہ، مطلب بلا وجہ۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عجیب، اور جب ثبوت ملے منہ پہ مار دینا کہ نہیں ہوئی شادی یا نکاح واٹ ایور۔ دماغ خراب، اسٹوپڈ لوگ۔ وہ لرزتے ہونٹوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے بھاگتی ہوئی بالکنی کی دیوار سے نیچے جھکی۔ کوئی ہے؟ سرد طوفانی بارش میں اس کی آواز رات کے اس پہر بارش کے شور میں گم ہوتی چلی گئی تھی۔ شانوں پر موجود دوپٹہ کھسک کر کب کا زمین بوس ہو چکا تھا۔ جو جوڑے میں قید بال اب گردن کے بوسے لے رہے تھے۔ وہ تھک ہار کر دروازے کے قریب سر دروازے سے ٹکائے فرش پر جا بیٹھی تھی۔ آنسو بارش کے پانی کی طرح کے ساتھ ہی اس کے گالوں سے گرتے بہتے جا رہے تھے۔ سر گھٹنوں کے بیچ چھپائے وہ اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ گاڑی تیزی سے کار پوچھ میں رکی تو وہ بھاگنے کے سے انداز میں گاڑی سے نکلا۔ بارش کے سبب حویلی کے اندرونی حصے تک داخل ہوتے وہ آدھا بارش میں بھیگ چکا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ عجلت بھرے انداز میں تیز تیز قدم اٹھاتے سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ دل نہ جانے کیوں اتنا بے چین تھا اور نظریں بس اس پری وش کو دیکھنے کو ترس رہی تھیں۔ وہ پھولتی سانسوں کے بیچ دروازے کا ہینڈل گھمائے اندر داخل ہوا۔
دروازہ لاک نہیں تھا۔ اسے حیرت سی ہوئی تھی، مگر پھر سر جھٹک کر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، ایک مسرور سی بھینی بھینی مہک اس کے حواسوں پر طاری ہوئی تھی۔ لب اپنے آپ ہی مسکرائے۔ ماہی، وہ بے تابانہ اسے پکارتا لائٹس آن کرنے لگا، مگر بارش کے سبب لائٹس جا چکی تھیں۔ عیسیٰ نے جلدی سے موبائل فون کی لائٹ جلاتے ایک سائڈ پر بنے آگ دان میں لائٹر کی مدد سے آگ جلائی۔ ماہی، زیر لب اسے پکارتے وہ واش روم کی سمت بڑھا۔ اسے لگا تھا وہ واش روم میں ہے۔ جبھی اسے سرپرائز کرنے کی غرض سے وہ بنا آہٹ کیے واش روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا، مگر واش روم کو خالی دیکھ اس کے ماتھے پر ڈھیروں بل سمٹے تھے۔ ماہی، بھیگے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ لب بھینچے باہر آیا۔ آگ کی روشنی سے اب سارا کمرہ دھیمی سی روشنی میں ڈھل چکا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ ایسے میں وہ اپنے روم سے باہر ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ بادل کے زور سے گرجنے کی آواز پر وہ چونک کر حقیقت کی دنیا میں لوٹا۔ جب نظریں بلا ارادہ طور پر دروازے کی طرف اٹھیں، بالکنی کے بند دروازے کو دیکھ وہ سر جھٹک گیا۔ سارا کمرہ ایک بار پھر سے دیکھتے وہ لمحوں میں پریشان ہوا تھا۔ ماروق کا کمرے میں نہ ہونا گویا اس کی جان جلا گیا تھا۔ وہ ابرش سے پوچھنے کی غرض سے دروازے کی طرف بڑھا، جب کچھ گرنے کی آواز پر اس کے قدم تھمے۔ عیسیٰ نے چونک کر بالکنی کی جانب کھلتے دروازے کو دیکھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ واپس اسی جانب بڑھا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نگاہ ماروق آغا شاہ کے بے ہوش پڑے وجود پر گئی، جو فرش پر ہوش و خرچ سے بیگانہ پڑی تھی۔ ماہی، اس کی سانس سینے میں اٹکی تھی جیسے۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا، اس کا سر اٹھائے اپنی گود میں رکھتے وہ بری طرح سے خوفزدہ ہوتے اس کا چہرہ تھپکنے لگا۔ واش روم سے نکلتے اس نے جلدی سے اپنی مخصوص پرفیوم خود پر سپرے کیا تھا۔ ایک طائرانہ نگاہ اپنی باڈی پر ڈالتے کرسی پر ہینگ اپنی وائٹ شرٹ اٹھائے اس نے سلیقے سے پہنتے، ساتھ ہی بٹن لگائے تھے۔ بٹن بند کرتے اس نے سلیقے سے بالوں میں برش کیا تھا۔ فائنلی آج اس کی ساری میٹنگز ختم ہو چکی تھیں۔ لبوں پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ سجائے اس نے ٹیبل سے اپنی برینڈڈ واچ اٹھاتے اپنی مضبوط کلائی پر باندھی۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ اپنی ساری تیاری کا مکمل طور پر جائزہ لیتے صوفے کی جانب بڑھا۔ شوز پاؤں میں پہنتے اس نے گھڑی پر ٹچ کیا۔ آج کی اپڈیٹ شیئر کر دو زی، اس نے مصروف سے انداز میں پاؤں میں شوز پہنتے کہا۔ تم نے کہا تھا کہ کل مون کی برتھ ڈے ہے اور اس کے لیے تم آج سرپرائز پلان کرو گے۔ باقی کی ساری میٹنگز کینسل۔ گھڑی سے آتی آواز پر وہ چونکا تھا۔ ماتھے پر ایک ساتھ کئی بل نمودار ہوئے تھے، ہونٹ او شیپ میں سکوڑے۔ اس نے اپنی بھوری شیف پر ہاتھ پھیرا، ایک نگاہ مرر کی دوسری سمت موجود اپنے کمرے کی طرف دوڑائی تھی۔ شکر تھا کہ وہ کمرے کے دوسرے حصے میں موجود تھا، جس کی وجہ سے درمیان میں موجود دیوار کے سبب اس کی آواز یا پھر زی کی آواز بیڈ پر لیٹی نور آئینہ تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ اس انویزیبل دیوار اور کمرے میں موجود ایک اور روم کی بابت یسال آغا شاہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ تم اسے گھور رہے ہو یسال؟ گھڑی سے پھر سے آواز آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود گھڑی، یا یوں کہا جائے زی، اس کے ہر تاثر کو اس کی نبض کی مدد سے نوٹ کرنے کی ماہر تھی۔ اس کا بٹن آن ہونے کی دیر تھی وہ یسال آغا شاہ کو بولنے کا موقع نہیں دیتی تھی، اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ میری بیوی ہے زی، میں اسے گھور سکتا ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا، گال میں ایک بار پھر سے گہرا گڑھا نمایاں ہوا۔ نو، تم ایسے نہیں دیکھ سکتے، اس سے تمہاری ہیلتھ پر اثر پڑے گا۔ زی کی اگلی بات پر یسال آغا شاہ نے جھنجھلا کر بٹن آف کیا تھا۔ وہ 2 منٹ سے زیادہ اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ گہری سانس بھرتے خود کو پرسکون کرتا وہ ایک جانب گھڑی میں نصب بٹن دباتے اپنے روم میں داخل ہوا۔ کمرے میں موجود وہ انویزیبل روم اب غائب ہو گیا تھا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتے بیڈ کی سمت بڑھا۔ نظریں بیڈ پر لیٹی نور آئینہ پر ٹکی تھیں، جو اسی کی شرٹ میں ملبوس اس کے تکیے کو سینے سے لگائے سو رہی تھی۔ زلفیں بے ترتیبی سے بکھری ہوئی تھیں۔ وہ بے اختیار سر جھٹکتے بیڈ سے نیچے جاتی اس کی ٹانگ کو نرمی سے اٹھائے بیڈ پر رکھتے وہ جھک کر دونوں ہاتھ آہستگی سے اس کے چہرے کے نزدیک جمائے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ بے حد نرمی سے اس کے نقوش کو اپنے لبوں سے چھوتے وہ کمفرٹر اس پر اڑاتے وہ بنا آہٹ کیے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ آپ کے ساتھ مل کر بہت اچھا لگا مسٹر خانزادہ، ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ نیا پروجیکٹ سب سے ٹاپ پر جائے گا۔ میٹنگ کے اختتام پر یشب راؤ ساحر خانزادہ سے مصافحہ کرتے گرم جوشی سے بولا، جی بالکل مسٹر راؤ، امید تو مجھے بھی یہی ہے، اب دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ وہ گہری سانس بھرتے تحمل آمیز لہجے میں بولا تھا، یقیناً ہمارا کمپٹیشن ٹف ہوگا، مگر مجھے امید ہے کہ اس بار کا پاکستان ورلڈ بزنس مین کی ٹرافی آپ کو ہی ملے گی۔ مسٹر راؤ نے اپنی طرف سے گیس لگایا تو ساحر خانزادہ گہری سانس بھرتے کندھے اچکا گیا۔ میرا خواب پاکستان کا بیسٹ بزنس مین بننا نہیں مسٹر راؤ، میں ورلڈ بیسٹ بزنس مین بننا چاہتا ہوں۔ جینس کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا تو مسٹر راؤ بے ساختہ ہی
بے ساختہ ہی مسکراتے ہوئے سر جھٹک گئے۔ آپ کی خواہش کا میں احترام کرتا ہوں مسٹر خانزادہ، مگر میرے خیال سے یہ ٹیگ آپ کو ملنا ناممکن ہے، کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے اس ٹیگ پر صرف ایک ہی شخصیت کی حاکمیت قائم ہے، جو اپنے کام اور رولز کے لیے ساری دنیا میں سراہا جاتا ہے، اور یقیناً یہ نام کسی تعارف کا محتاج ہرگز بھی نہیں۔ مسٹر راؤ نے سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھتے پیچھے موجود اسکرین کی سمت اشارہ کیا، جہاں جرمن کی سب سے بڑی بلڈنگ میں ہو رہی دنیا کی سب سے بڑی میٹنگ کی لائیو کاسٹنگ جاری تھی۔ میڈیا کے ہزاروں کیمرے صرف اس ایک شخص پر مرکوز تھے، جو سیاہ 3 پیس سوٹ میں اپنی بھرپور مردانہ وجاہت اور پرکشش پرسنالٹی کے ساتھ ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ اس کی چوڑی پشت سے ہوتے اب کیمرہ اس کے برانڈڈ شوز کو کیپچر کرتے اس کے چہرے تک آیا تھا۔ نیلی پرکشش آنکھوں میں لگا برانڈڈ سن گلاسز اتارتے اس نے ہلکی مسکراہٹ سے میڈیا کو ایکسپوز کیا تو اس کے گال میں ابھرتے گڑھے نے اس کی خوبصورتی کو دوگنا کیا تھا۔ کئی نظریں اس کی نیلی پرکشش آنکھوں پر فدا ہوئی تھیں، اور کئی اس کے گال میں پڑتے اس گڑھے پر۔ سلیقے سے سیٹ کیے اپنے گولڈن بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ اپنی نشست پر بیٹھا تھا۔ ظاہر خانزادہ سانس روکے سنجیدگی سے اسکرین پر ابھرتے یسال آغا شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ جلن تو نہیں، البتہ اسے رشک ضرور ہوا تھا اس شخص پر۔ کچھ عرصہ پہلے وہ اس کا رقیب تھا، مگر اب نہیں، اب وہ اس کی عزیز الجان بہن کا شوہر تھا، اور اس کا اچھا دوست اور کزن بھی۔ مسٹر راؤ، شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ورلڈ بیسٹ بزنس مین کا ٹیگ شاید میرے لیے نہیں بنا، اور جس کے لیے بنا ہے وہ اس ٹیگ پر جچ رہا ہے۔ اینی وے، میری آدھے گھنٹے بعد فلائٹ ہے، ہوپ سو کہ ہماری اگلی میٹنگ مزید اچھی رہے، وہ مسکراتے ہوئے سنجیدگی سے کہتے ان سے مصافحہ کرتے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے موبائل فون نکالا تھا۔ گیلری میں موجود پہلی تصویر کو دیکھ اس کے چہرے پر سکون بھری مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ بس تھوڑی دیر مزید، اس کے بعد میں تمہارے پاس ہوں گا خانم۔ وہ انگلیوں سے اس کے چہرے کو چھوتے شدت جذبات سے بوجھل لہجے میں زیر لب بڑبڑایا۔ گاڑی کا رخ اب ایئرپورٹ کی سمت تھا۔ رہنے دو رملہ، ہاتھ جل جائے گا تمہارا، وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے سمجھا رہی تھی، جس نے نہ جانے کیوں ضد پکڑ رکھی تھی کہ آج وہ اکیلے ہی سارا کھانا خود تیار کرے گی۔ کرسی پر بیٹھی طاہرہ بیگم جھنجھلا کر بولی تھی۔ وہ کباب فرائی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور جس طریقے سے وہ کوشش کر رہی تھی کوئی بعید نہیں تھا کہ اس کا سارا ہاتھ جل جاتا۔ بھابھی، آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا، پلیز خاموش ہو جائیں، وہ کاؤنٹر کی دوسری سمت سے انہیں دیکھتے فکر مندی سے بولی، جس پر طاہرہ بیگم نے نروٹھے پن سے چہرہ جھکائے اپنے بندھے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، جس کے نتیجے میں وہ ان کے ہاتھ باندھے انہیں کرسی پر بٹھا گئی تھی۔ گزرتے وقت میں رملہ عالم شاہ اور بسام رضا کا رشتہ مزید مضبوط اور خوبصورت ہوتا گیا تھا، اور ان دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ طاہرہ بیگم بھی دل سے بسام کے لیے خوش تھیں۔ اب بس انہیں خواہش تھی تو بسام رضا کی اولاد کی، اب اسی خواہش میں زندگی جی رہی تھیں وہ۔ رملہ نے مہارت سے 2 کباب فرائی کیے تھے، خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ ہینڈز اپ مسز بسام رضا، اچانک اپنی پشت پر بندوق کی نوک کی سختی محسوس کرتے رملہ کا سانس سینے میں اٹکا، سبز آنکھیں ہدرجا پھیلی تھیں، ہاتھوں کی کپکپاہٹ ایک دم سے بڑھی۔ کون ہے؟ وہ ہاتھ اوپر کو اٹھائے ڈر و خوف سے بڑبڑائی تھی۔ اپنی بھابھی پر تشدد کرنے کے ظلم میں آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ اب کی بار گونجتی بھاری مگر سرد آواز کو وہ لمحوں میں پہچان گئی تھی، جبھی ایک جھٹکے سے مڑتے اس نے پھیلی آنکھوں اور حد سے زیادہ کھلے منہ کے ساتھ بسام کو دیکھا تھا، جو پولیس یونیفارم میں ملبوس، ہاتھ میں پکڑی گن اس پر تانے اپنی شاہانہ پرسنالٹی سمیت کھڑا تھا۔ آنکھیں سیاہ سن گلاسز کے پیچھے چھپی تھیں۔ انکل! دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے وہ غصے سے چیخی تھی۔ اس کی چیخ پر بسام رضا نے بے ساختہ ہی اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسیں، جیسے خود کو اس کی دلدوز چیخ کے کوہرام سے بچانا چاہا ہو۔ رملہ سرخ چہرے اور غصے سے پھولے تنفس سمیت اسے گھور رہی تھی، جو اسے چھیڑنے میں یقیناً کامیاب ہو چکا تھا۔ پیچھے ہٹیں آپ، مجھے بات ہی نہیں کرنی آپ سے، وہ غصے سے کہتے اسے ہاتھ کی مدد سے خود سے دور دھکیلتے گیس آف کرتے طاہرہ بیگم کی جانب بڑھی۔ ان کے ہاتھ جلدی سے کھولتے وہ کرسی پر اپنا دوپٹہ اٹھائے شانوں پر پھیلائے باہر کا رخ کر چکی تھی۔ رملہ، کیا ہوا؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ اسے باہر لاؤنج کی جانب جاتا دیکھ طاہرہ بیگم نے ہڑبڑا کر پوچھا تھا۔ ابھی تو وہ اتنی خوش تھی، اتنی لگن سے محنت سے سارا کام کر رہی تھی۔ میں تھک چکی ہوں بھابھی، ابھی انکل کھانا بنائیں یا باہر سے لے آئیں، کیونکہ میرا موڈ بالکل نہیں کر رہا کچھ بنانے کا، وہ رخ موڑ کر طاہرہ بیگم سے کہتی باہر کی سمت بڑھ گئی تھی۔ بسام رضا کو سرے سے اگنور کیا گیا تھا۔ یہ سب کیا تھا بسام؟ طاہرہ بیگم نے اسے گھورتے خفگی سے پوچھا۔ میں تو بس مذاق کر رہا تھا بھابھی، مجھے کیا پتا تھا، محترمہ پہلے ہی تیار بیٹھی ہیں لڑنے کو، وہ کندھے اچکا کر کہتے باتوں میں ایک کباب کھا چکا تھا۔
اب جو بھی کرو جاؤ اسے مناؤ اور کھانا بھی بازار سے لے آؤ، کیونکہ تم تو بنانے سے رہے اور میری بھی صحت کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ اسے حکم دیتی اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئی تھی، جبکہ بسام رضا بے اختیار گہری سانس بھرتے کھڑکی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ایک نگاہ لاؤنج کی کرسی پر بیٹھی اپنی خفا بیوی کو دیکھ وہ پرسوچ سے انداز میں کچھ سوچتے ہوئے مسکرایا۔ سیٹی کی دھن بجاتے وہ گاڑی کی چابی انگلی میں گھماتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ پاؤں سے بند کرتے وہ پھولتے تنفس کے ساتھ بیڈ کی سمت بڑھا تھا۔ مارو کے ٹھنڈ سے اکڑتے وجود کو تیزی سے بیڈ پر منتقل کرتے اس نے جلدی سے اس کے برف کی مانند ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ ماہی ماہی آنکھیں کھولو میری جان۔ وہ مسلسل اس کا چہرہ تپک رہا تھا۔ 2 منٹوں میں اس کا سارا وجود تیز بارش کی وجہ سے پورا بھیگ چکا تھا اور وہ نہ جانے کب سے اس برستی طوفانی بارش میں تھی۔ اس کا ذہن پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ یہ سوچ ہی اس کے اندر اٹھتے اشتعال کو مزید بڑھا رہی تھی کہ اس کی بیوی اتنی تکلیف سہ رہی تھی۔ کافی دیر تک اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی مالش کرتے وہ ایک دم سے اٹھا۔ الماری سے اس کے کپڑے نکالتے وہ گہری سانس بھرتے بیڈ پر واپس آیا تھا۔ جلدی سے اس کے وجود سے بھیگے لباس کو جدا کرتے اس نے جلدی سے اسے گرم کپڑے پہناتے اپنی قمیض اتارتے دور پھینکی تھی۔ ماہی وہ اس کے چہرے پر جھکا، اس کے گال زور سے تھپکتے بولا، مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی کوئی خاص اثر نہیں پڑا تھا۔ وہ یوں ہی بے سود پڑی تھی، بس ہونٹوں پر ہلکی ہلکی سی کپکپاہٹ جاری تھی۔ عیسیٰ بے بسی سے اپنے ہونٹ کچلتے اس کی جانب جھکا تھا، اسے نرمی سے باہوں میں بھرتے اس نے سینے میں بھیجتے کمفرٹر سے اس کے پورے وجود کو ڈھکا تھا۔ آگ کے سبب کمرے کا ٹمپریچر اب پہلے کی نسبت کافی گرم ہو چکا تھا۔ عیسیٰ خان اس کی پشت کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے سہلاتے اسے سینے سے لگائے بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس کا دماغ اسی بات میں اٹکا تھا کہ بالکنی کا دروازہ لاکڈ کیسے ہوا۔ اگر ماہ رخ بالکنی میں تھی تو دروازہ کس نے اور کیوں بند کیا؟ وہ بے چینی سے سر جھٹکتے ماہ رخ کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔ ہاتھ کی پشت سے اس کے گالوں کو سہلاتے اس نے نرمی سے اس کے نکوش پر اپنے دہکتے لب رکھے تھے۔ 1 ہفتے کے بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا، وہ بھی اس قدر بری حالت میں۔ پورا وجود بے چینی سے مچل رہا تھا۔ اس کی بند آنکھوں پر اپنے لب رکھتے عیسیٰ خان بہکتا چلا گیا تھا۔ ماہ رخ آغا کی ذرا سی قربت اس کے حواس جھنجھوڑ کر رکھ دیتی تھی اور اب بھی وہ خود پر سے ضبط کھوتے اسے سینے میں بھیج چکا تھا۔ پشت پر ہاتھ باندھے وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر گہری سانس بھرتے موبائل فون کو ایک نظر دیکھتے اس نے کان سے لگایا تھا۔ ہاں عدن بولو، میں سن رہا ہوں۔ پیشانی مسلتے وہ کافی متفکرانہ لب و لہجے میں بولتا اب ایک سمت لگے گلاب کے پھولوں کی جانب بڑھا تھا۔ کرسی پر بیٹھی رملہ نے جھٹ سے آنکھیں ترچھی کیے اسے گھورا۔ دیکھو تم پریشان مت ہو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں ابھی آتا ہوں، آج رات میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تم بے فکر رہو، میں بس ابھی پہنچا۔ اس کی بات پر رملہ غصے کی کیفیت میں مٹھیاں بھیجے ایک جگہ سے جھٹ سے کھڑی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں غیظ و غضب کے شرارے لیے وہ بسام کی جانب بڑھی، جو اس کے سرخ چہرے کو ایک نظر دیکھتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ رک جاؤ انکل، کہاں جا رہے ہو تم؟ پشت پر ابھرتی اس کی غصیلی آواز پر بسام رضا نے بمشکل سے اپنی مسکراہٹ کو سنجیدگی میں بدلا تھا۔ چشمہ نکالتے اپنی خوبصورت آنکھوں پر چڑھائے وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے اسے سنجیدگی اور حیرت سے دیکھنے لگا۔ آپ سے مطلب مس رملہ عالم شاہ؟ وہ اسی کے انداز میں دوبدو بولا تھا جس کے انداز نے رملہ کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ وہ جبڑے بھیجتے ایک دم سے اس کے نزدیک ہوتے اس کا گریبان دونوں ہاتھوں میں جکڑ گئی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے اگنور کر کے اس لڑکی کے پاس؟ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں بسام رضا جو یہ سب خاموشی سے دیکھتی رہوں گی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں اپنی سبز سرخ پڑتی آنکھیں گاڑے وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے چلا کر بولی۔ بسام رضا بغور ان قاتل نین کٹوروں میں دیکھتے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اپنی نڈر بیوی کو دیکھ رہا تھا جو اپنے حق کے معاملے میں آواز اٹھانا اور لڑنا بخوبی جانتی تھی۔ اچھا کیا کریں گی آپ مسز بسام رضا؟ اسے چھیڑنے کے سے انداز میں پوچھتے اس نے آخر میں آئیبرو اچکائی جس پر رملہ کا غصہ مزید پروان چڑھا تھا۔ میں جان لے لوں گی تمہاری، اس کے گردن پر گرفت مضبوط کرتے وہ باعتماد مضبوط لہجے میں بولی۔ بسام نے نرمی سے اس کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ لپیٹتے اسے سینے میں بھیجا۔ جان لینے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں آپ کے پاس مسز بسام، چاہے تو اپنے لمس سے جان لے سکتی ہیں آپ۔ میں اف تک نہیں کروں گا، بجھل آنچ دیتے لہجے میں کہتے اس نے دوسرے ہاتھ کی پشت نرمی سے اس کے سرخ پڑتے رخسار پر پھیری۔ رملہ جھرجھری لیتے اس سے دور ہونے لگی مگر کمر پر بندھے اس کے مضبوط ہاتھ نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔ چھوڑے مجھے بسام، وہ خفت میں مبتلا جھنجھلا کر بولی تھی۔ مقابل کی آنکھوں میں جھلکتے جذبات اسے نظریں چرانے پر مجبور کر گئے تھے۔ ایک شرط پر چھوڑوں گا۔ گردن جھکائے اس نے پیشانی رملہ عالم شاہ کی پیشانی سے جوڑتے اپنی دہکتی سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑی تھیں۔ مجھے آپ کی کوئی بھی شرط نہیں ماننی، بس مجھے چھوڑیں۔ وہ منمنائی تھی۔ بسام رضا بنا اس کے منمنانے کی کو خاطر میں لائے اس کی
ناک پر لب رکھ گیا تھا۔ رملہ آنکھیں سختی سے موندے اس کے چوڑے شانوں کو تھام گئی تھی، جس کے ہونٹ اس کے نقوش کو والہانہ انداز میں چھو رہے تھے۔ اچانک وہ اسے جھٹکے سے باہوں میں بھرتے اپنی گاڑی کی سمت بڑھا تھا۔ بسام! وہ پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس نے نرمی سے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے دروازہ لاک کیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے وہ سیٹ بیلٹ باندھتے اس کے کھلے منہ کو دیکھ لب دبا گیا۔ تمہارے لیے سرپرائز ہے میری جان، وہ اس کا گلابی گال تھپکتے مسکرا کر کہتے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ میری خاطر ایک بار سوچو تو صحیح پلیز، وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ملتجی سا بولا تھا۔ حرم کچھ لمحوں کے لیے اسے دیکھتی رہ گئی اور پھر جھجری سی لیتے اپنے ہاتھ اس کی سخت گرفت سے آزاد کروائے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی اس متعلق زرکان، تم اپنی عمر دیکھو، کتنے چھوٹے ہو تم۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی، چہرہ الگ سے سرخ پڑ گیا تھا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ اس کے پیچھے مارا مارا پھر رہا تھا، وہ جہاں بھی جاتی وہ پہلے سے موجود ہوتا تھا۔ اس کے لاکھ بار انکار کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی ماں اور باپ کو 2 دفعہ لے کر آ چکا تھا، مگر ان سب کے باوجود بھی حرم کا انکار اپنی جگہ قائم تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری ایج سے مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، میں پرومس کرتا ہوں جب تک تم رضامندی نہیں دو گی ہم رخصتی نہیں کریں گے، بس نکاح کے لیے حامی بھر دو پلیز۔ وہ اس کے قریب آیا تھا۔ حرم نے گہری سانس بھرتے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ عمر میں چھوٹا تھا، داڑھی بھی ابھی تک برابر سے نہیں ہوگی تھی، مگر اس کا قد کاٹ اسے عمر سے کئی گنا بڑا دکھاتا تھا۔ اب بھی وہ اس کے نزدیک کھڑا اس سے بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ حرم نے بے بسی سے ہونٹ کچلے تھے۔ دراب اور حریم خان دونوں ہی اسے سمجھا چکے تھے، خاندان میں اور بھی کئی رشتے موجود تھے، مگر دراب خان کے لیے پہلا اور آخری آپشن صرف زرکان خان تھا۔ وہ اب اس کی چمکتی روشن آنکھوں میں دیکھ سر جھکا گئی تھی۔ باہر دونوں فیملیز بیٹھی حرم کے جواب کی منتظر تھیں، جبکہ اسے راضی کرنے کے لیے ایک اور کوشش کرنے کی غرض سے زرکان خان چھپ کر اس کے کمرے میں کھڑکی سے کود کر آیا تھا۔ ٹھیک ہے زرکان خان، مگر یاد رکھنا رخصتی جب میں چاہوں گی تبھی ہوگی، وہ سینے پر ہاتھ باندھے مضبوط لہجے میں بولی تو زرکان خان کا مرجھایا ہوا چہرہ کسی پھول کی طرح کھل سا گیا۔ حرم میری جان، میں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں، تھینک یو سو مچ مائی لو، وہ خوشی سے کھلکھلاتا چہکتے ہوئے بولا، مگر حرم کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات دیکھ اس کی چلتی زبان کو بریک لگی تھی۔ دروازے پر دستک سن وہ مسکراتا ہوا اسے الوداع کرتا کھڑکی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ حرم گہری سانس لیتے دروازے کی طرف بڑھی تھی، جہاں ہمیشہ کی طرح دراب خان اس کے جواب کے منتظر کھڑے تھے، مگر اسے یقین تھا اس بار اس کا جواب اس کے باپ کے چہرے کو شاداب کر دے گا۔ ہم نے کہا تھا تم سے کہ جب تک ہمارے پوتے کے قاتل کو جان سے نہ مار دو تب تک حویلی واپس نہ لوٹنا، پھر بھی تم نے بغیرتوں کی طرح منہ اٹھائے چلی آئی واپس۔ چوکھٹ عبور کرتے ہی تالیہ شاہ کے قدم بھاری آواز پر تھمے تھے، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے وہ ایک دم سے مڑی۔ آپ سے کیا وعدہ یاد ہے مجھے دا جان، اور میں اس حویلی میں صرف کچھ دیر کے لیے آئی ہوں، مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے۔ وہ سنجیدگی سے سرد لہجے میں انہیں باور کرواتے اپنی ماں کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر فرش پر ٹوٹے کانچ کے ٹکڑوں پر پڑی تھی۔ بے ساختہ ہی پشت پر ہاتھ باندھے اسے ضبط سے گہری سانس بھرتے ایک کونے میں نیم مردہ حالت میں بیٹھی اپنی ماں کو دیکھا، جن کے ہاتھوں میں توحید شاہ کی تصویر تھی، جسے وہ کبھی سینے سے لگاتی تو کبھی اسے چومنے لگتی تھیں۔ حد درجہ ضبط اور حوصلے کے باوجود بھی وہ ان تک نہیں جا سکی تھی۔ جبھی نم آنکھوں سمیت وہ دہلیز سے ہی واپس پلٹی۔ چند قدم چلتے اس نے ٹھہر کر دروازے کے باہر کھڑے یوسف کو دیکھا، جو درمیانی عمر کا حویلی کا خاص ملازم تھا۔ حویلی کے اندرونی کاموں کے لیے تالیہ خود اسے حویلی میں چھوڑ کر گئی تھی۔ یوسف ایک کام ہے کرو گے؟ وہ اس کی طرف مڑی، سینے پر ہاتھ باندھے سپاٹ لہجے میں مستفسر ہوئی تھی۔ یوسف کا سر مزید جھکا۔ بی سائیں آپ حکم کریں۔ تالیہ اس کے جواب پر مسکرائی تھی۔ جان جا سکتی ہے تمہاری، سوچ لو۔ اس کے ذہن کے پردے پر نور رائنا کا روشن چہرہ جلملا رہا تھا۔ اگر آج وہ اس لڑکی کے ہاتھوں ہارتی نہ تو اس وقت وہ شاہ حویلی میں موجود ہوتی۔ بی بی سائیں آپ حکم کریں، اس حویلی کا نمک کھایا ہے، آپ کے لیے جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا یہ یوسف۔ تو پھر ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو، کسی کو جان سے مارنا ہے، وہ بے لچک لہجے میں اسے بتاتی خود باہر کی سمت بڑھ گئی تھی۔ یوسف نے سر اٹھائے چونک کر اس کی پشت کو دیکھا اور پھر لب بھینچ کر اس کے پیچھے ہی باہر کی طرف بڑھا، جہاں گاڑی میں بیٹھی تالیہ ذیشان شاہ اس کی منتظر تھی۔ آئی تھنک توحید شاہ کے ساتھ تو بالکل صحیح ہوا، بٹ تالیہ کو کیوں انہوں نے مطلب کڈنیپ کیا؟ چلو ٹھیک ہے، اس کے بھائی کو باہر لانے کے لیے کڈنیپ کیا، ٹھیک ہے، بٹ اس کو ٹارچر کیوں کیا تھا؟ اور یہ تالیہ بھی سوچ نہیں رہی ہے کہ اس کے بھائی نے کیا کچھ نہیں کیا۔
گاڑی کے حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھری، شہد رنگ آنکھوں میں ڈھیروں چمک ابھری تھی۔ کارپوش میں کھڑی لاتعداد گاڑیوں کو دیکھ وہ یکدم سے چونکا، آنکھوں میں حیرت اور سنجیدگی ایک ساتھ ابھری۔ گاڑی کے رکنے پر وہ جلدی سے باہر نکلا، اپنے مضبوط قدم اٹھائے وہ حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ دہلیز عبور کرتے ہی وہ چونکا تھا، سامنے کھڑے پولیس اہلکاروں کو دیکھ اس کے ماتھے پر بل سمٹے، چہرے پر فکر مندی بھرے تاثرات سمیٹے وہ اندر داخل ہوتا چلا گیا، جہاں ایک کونے میں کھڑے زارون سکندر خان اور زرار پاشا خان کسی آفیسر کے ساتھ کھڑے تھے۔ "ساحر!" زارون کی نظر اس پر پڑتے ہی وہ بے اختیار اسے پکار اٹھا جو اسی جانب بڑھ رہا تھا۔ زرار پاشا خان نے گردن موڑے اپنے بیٹے کو دیکھا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کھڑے آفیسر نے بھی اسے دیکھا تھا۔ بسام رضا پر نظریں پڑتے ہی ساحر خانزادہ کے چہرے پر تنے تاثرات مزید سخت ہوئے۔ ایک طرف صوفے پر بیٹھی گلمین خان مسلسل رو رہی تھی، نعمت شاہ کی حالت بھی ان سے کم ہرگز نہیں تھی۔ "ایس پی بسام رضا." بسام نے ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے اپنا تعارف دیا۔ کیا میں جان سکتا ہوں یہاں ہوا کیا ہے؟" اس کا بڑھا ہاتھ تھامے ساحر نے اپنے باپ سے سنجیدگی سے سوال کیا۔ "ساحر!" زرار کو لگا جیسے اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ وہ گہرا سانس بھرتے خود کو ہمت پیدا کرتے اسے دیکھنے لگا۔ "بتائیں بھی ڈیڈ." ساحر کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ حویلی میں پولیس کا ہونا، سب کا یوں پریشان ہونا اسے کسی انہونی کا احساس اچانک سے ہونے لگا تھا۔ "میں بتاتا ہوں مسٹر خانزادہ، دراصل آپ کی وائف مسز دہلیز ساحر خانزادہ آج رات 1 بجے سے اپنی حویلی سے کڈنیپ ہو چکی ہیں اور ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا." بسام رضا کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب اچانک اسے جھٹکے سے گریبان سے جکڑتے ساحر خانزادہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سخت لہجے میں دھاڑا تھا۔ "کیا بات ہے نور بیٹا، اتنی اداس کیوں ہو؟" وہ صبح سے دیکھ رہی تھی، نور آئینہ کا چہرہ اترا ہوا سا تھا۔ یسال کی غیر موجودگی میں اس کا اداس ہونا عام سی بات تھی، مگر پہلے بھی وہ یسال کے بغیر رہ چکی تھی، مگر اب وہ کچھ زیادہ ہی اداس تھی۔ خوبصورت سیاہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے جو بہنے کو بےتاب تھے۔ نور نے ہونٹ کچلتے مہمل کو دیکھا جو اس کے قریب کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ گلابی رنگ کے سوٹ میں نور آئینہ کا خوبصورت چہرہ کافی شاداب دکھ رہا تھا، ڈھلتی شام کی مانند اس کے خوبصورت چہرے پر کئی رنگ بکھرے ہوئے تھے جو صرف اور صرف ایک ہی شخص کے لیے تھے۔ کچھ بھی نہیں پھپھو، آپ یہاں آئیں، میرے پاس بیٹھیں۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے محمل قریشی کو اپنے قریب بٹھا گئی تھی۔ محمل مسکراتے ہوئے اس کے سر کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ اس وقت وہ دونوں ہی حویلی کے اندرونی حصے میں تھیں جہاں مرد ملازمین کا داخلہ ممنوع تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نور آئینہ کا دوپٹہ اتار کر یوں صوفے پر لیٹنے پر محمل نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ دوسرا وہ اس کی بدلتی کیفیت کے سبب بھی اسے کچھ نہیں کہہ رہی تھیں۔ آج کل وہ ایسے ہی خود سے لاپرواہ سی تھی۔ "پھپھو، میں بابا کے پاس جاؤں؟" محمل کے چہرے کی طرف دیکھتے نور نے آہستگی سے اجازت طلب کی۔ یسال آغا شاہ اسے سختی سے منع کر چکا تھا کہ وہ اکیلی حویلی سے باہر نہیں جا سکتی، مگر آج وہ جس قدر اس سے خفا تھی وہ اس کے سارے حکم جھٹلانے کی روادار تھی۔ اس کی حکم عدولی کر کے اپنے جلتے دل کو تسکین پہنچانا چاہتی تھی وہ۔ "بیٹا، ایسی حالت میں تمہارا اکیلے جانا مناسب نہیں، اوپر سے سائیں اور یسال دونوں نے ہی سختی سے منع کیا ہے کہ تم یا کوئی بھی خاتون حویلی سے اکیلی باہر نہیں جا سکتی۔ محمل کی نیلی آنکھوں میں سنجیدگی تھی، وہ چاہ کر بھی یسال آغا شاہ کی حکم عدولی نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی ایسی حالت میں جب اسے معلوم تھا کہ نور آئینہ ماں بننے والی ہے۔ وہ اسے کسی بھی صورت حویلی سے اکیلا نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ "پھپھو، آج میری سالگرہ ہے، یسال نے مجھے ایک میسج بھی نہیں کیا، اس لیے میں اس کی وجہ سے اپنا اتنا خاص دن برباد نہیں کر سکتی، پلیز مجھے بابا کے پاس جانے دیں." وہ بھیگی نم آنکھوں سے انہیں بتاتے اٹھ کر بیٹھی۔ محمل کی آنکھیں مزید پھیلی تھیں۔ "خدا تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے میری جان، یسال کبھی بھی تمہارا اتنا خاص دن نہیں بھول سکتا، بس تم اس کے آنے تک کا انتظار کرو." محمل اس کا چہرہ تھپکتے کافی لاڈ بھرے انداز میں بولی تھیں، جو کچھ پہلے ہو چکا تھا۔ اس کے بعد وہ نہیں چاہتی تھی کہ نور آئینہ اکیلی حویلی سے باہر نکلے۔ نور ہونٹ کچلتے بے بسی سے سر جھکا گئی تھی۔ "اچھا چلو بیٹا اٹھو اور اٹھ کر تھوڑی دیر آرام کر لو." "نہیں پھپھو، ابھی نہیں، آپ جائیں، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں." وہ اداس سی شکل بنائے گہری سانس بھرتے سنجیدگی سے بولی تو محمل سر اس بات میں ہلاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ "بی بی سائیں." نور آئینہ جو آنکھیں موندے لیٹی تھی اچانک کسی کے پکارنے پر اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ سامنے کھڑی ملازمہ کی طرف دیکھتے اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی ملازمہ نے اسے بتانا شروع کیا۔ نور آئینہ کی آنکھیں شدید پھیلی تھیں، وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمال کی بات ہے کہ ایک آرمی آفیسر کے گھر سے اس کی بہو کو اغوا کر لیا گیا اور اسے کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ گاؤں کے سردار کی بیٹی کو اتنے بڑے پہرے کے باوجود بھی کوئی انجان اٹھا کر لے گیا، وہ بھی سرِ عام ان کی حویلی سے، اور ساری حویلی نشے میں دھت پڑی ہوئی تھی۔ کسی کو کچھ خبر نہیں ہو سکی کہ ان کے گھر میں آخر کار ہوا کیا ہے۔ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ پھنسائے وہ ایک ایک کرتے ان سبھی کو دیکھتے سرد و سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ زرار پاشا خان نے اپنی مٹھیاں بھینچے خود کو بمشکل سے کچھ کہنے سے روکا تھا۔ انسپکٹر
इंस्पेक्टर, आपको यहाँ तहकीकात के लिए बुलाया गया है, ना कि हम सब पर तंज करने के लिए। तो बेहतर होगा कि आप अपना काम करें। ज़ारून सिकंदर खान लहू उतरती निगाहों से इसे घूरता धीमे मगर सर्द लहजे में बोला, जिस पर बिसाम रज़ा ने अपने कंधे उचकाए थे। नो प्रॉब्लम, मैं वैसे भी अपना काम ही कर रहा हूँ। तो मिस्टर खानज़ादा, आप बताना पसंद करेंगे कि आप कहाँ थे और इतने लेट क्यों लौटे? बिसाम के तीखे सवाल पर साहिर खानज़ादा ने जबड़े बुरी तरह से भींच कर इसे कहरबार नज़रों से घूरा। इंस्पेक्टर बिसाम रज़ा, आपको यहाँ मेरी वाइफ की किडनैपिंग के सिलसिले में बुलाया गया है, ना कि हम सब की तफ्तीश करने के लिए। साहिर के सपाट जवाब पर बिसाम खिलखिला कर हंसा था। वही तो मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार खानदान वाले कब से अपनी इज्जतों का मामला पुलिस में लेकर आने लगे। इसके सर्द लहजे में कही गई बात पर साहिर खानज़ादा का चेहरा इंतहा का सुर्ख पड़ा था, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ खानदान के मर्द अपनी इज्जतों के मामले में गैरतमंद होते हैं। अव्वल तो इनके घरों से कोई परिंदा भी इनकी इजाज़त के बगैर इनकी इज्जतों को दे नहीं सकता, और अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा कुछ हो भी जाए तो वो आप लोगों की तरह पुलिस की मदद लेना तो दूर अपने करीब साए तक के इल्म में आने से पहले अपनी इज्जत को महफूज तरीके से वापस अपनी दस्तरस में लाते हैं। बिसाम ने कहते साथ ही सर को तासुफ भरे अंदाज में झटका। आप अपनी औकात से ज़्यादा बोल रहे हैं इंस्पेक्टर बिसाम रज़ा। बेहतर होगा कि इससे पहले कि आप अपनी लिपिड्स भूलूं, आप इज़्ज़त से यहाँ से चले जाएं। साहिर खानज़ादा गुस्से भरे अंदाज में गरजा था। चेहरा एकदम से गुस्से के सबब सुर्ख पड़ गया। बिसाम ने जबड़े सख्ती से भींचते इसे कहर बरसाती नज़रों से देखा। आसपास खड़े सिपाही हैरत से अपने सर फिरे अफसर को देख रहे थे, जो खामोशी से लब भींच कर खड़ा साहिर खानज़ादा को देख रहा था। हम यहाँ खुद नहीं आए मिस्टर खानज़ादा, जानता हूँ आपको मौका चाहिए था हम सबको बेइज्जत करने का, इसलिए बेहतर होगा कि अपने इन चमचों समेत मेरी हवेली से निकलते बनो। मेरी बीवी गुम हुई है और इसे कैसे वापस लाना है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए आप लोग जा सकते हैं। साहिर खानज़ादा सीने पर हाथ बांधे इंतहाई बदतमीज़ी भरे लहजे में बोला, जिस पर हवेली में खामोशी छा गई। हर कोई सांस रोके इन दोनों को देख रहा था। जब गहरी सांस भरते बिसाम रज़ा सुर्ख चेहरे समेत वापस मुड़ता, लंबे लंबे डग भरते हवेली से निकलता चला गया। व्हाट द हेल इज़ रॉन्ग विद बिसाम? अजीब बदतमीज़ी से बात कर रहा है, जानवरों की तरह, स्टूपिड आदमी। खैर, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पार्ट। कैसा लगा आप लोगों को? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। तो आई डोंट नो ज़हले कहाँ गायब हुई है, ख़ुद गायब हुई है या किसी ने किडनैप किया है या क्या किया है। अजीब जानवर लड़की है ये, उसे बता दे जो भी हुआ है, उससे गलती हुई है, कुछ भी हुआ है। स्टूपिड, मुझे जहर लगती हैं लड़कियां जो छुपाती हैं चीज़ें। बता दो यार, कोई तो होगा ज़िंदगी में जिसके साथ डिस्कस कर सको, बता सको, शेयर कर सको। अजीब। खैर, मैं ज़्यादा हो गई ओवर, लेकिन चलें मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए दुआ में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।